الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس طریقے سے ہمارے حماد بھائی نے یہ وضاحت کی ہے کہ اجتماع مہدی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کے کچھ اعتراضات ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی قطعی دلیل سے حضرت عیسیٰ اور مہدی کا ایک زمانے میں وقوع پذیر ہونا ثابت نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کیونکہ ایک قید لگائی ہے قطعی، تو میں انشاءاللہ ان سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ قطعی سے مراد کیا ہے. قطعی سے اگر آپ کی مراد مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم سے واضح کریں، تو قرآن کریم سے تو مہدی کا بھی جو نا وجود ثابت نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ. تو قطعی سے مراد آپ کی کیا ہے، تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں تاکہ پھر آسانی ہو. جی بھائی، خطئی علم سے مراد میری یہ ہے کہ یا تو اس تعلق سے قرآن کی آیت ہونا، اگر نہیں تو حدیث متواترہ ہونا، اگر نہیں آخری آپشن اپنے پاس یہ ہے کہ ایک اجماع ہونا، اور اجماع کے پورے شرائط پورے ہونا. وہ اجماع کے اوپر مطلب ایسا نہیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر اجماع ہونا. جی، تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ قطعی سے مراد ہے قرآن کریم. جی قرآن کریم سے قطعی دلیل ہونی چاہیے، اور اگر قرآن سے ثابت نہ ہو تو حدیث متواتر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر جی متواتر حدیث نہ ہو تو اجماع ہونا چاہیے. درست؟ جی اچھا، لیکن اس سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے آپ کے دعوے پر، کہ آپ جس کو مہدی مانتے ہیں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. کیا آپ کے نزدیک کوئی مہدی ہے، یا آئے گا، یا گزر چکا؟ اس تعلق سے میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا جو ٹاپک ہے عیسیٰ اور مہدی کی اجتماع پہ، تو اپن وہ ٹاپک پہ اپن ایسا بات کریں گے کہ یا آپ کے مہدی ہو یا میرے مہدی ہو یا کوئی بھی ہو، لفظ المہدی الموعود جو کہ جس کا وعدہ کیا گیا، ان کے اوپر اپن بات کریں گے. مطلب اب دیکھیے، اگر اپن میں بولا کہ بھائی مہدی ہم جس کو مانتے ہیں وہ آئے اور گئے، تو اس کے اوپر پھر اختلاف ہوتا، وہ نہ آپ بات مانتے نہ میں بات مانتا ہوں. تو اپن ایک کام کریں گے کہ آپ تو یہ مانتے نا بھائی کہ مہدی المہدی جو ہے جن کا وعدہ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کے آمد پہ تو آپ مطلب آپ ایمان رکھتے ہیں نا؟ غالباً آپ سمجھے نہیں. میں اس لیے یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کو آپ نے مہدی تسلیم کیا ہے، جو قید آپ میرے اوپر لگا رہے ہیں کہ قطعی ثابت کریں، تو جس کو آپ نے اپنا مہدی مانا ہے، کیا وہ قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت، یا ظنی الدلالہ، ظنی الثبوت، یا حدیث متواتر سے وہ ثابت ہے؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں تاکہ یہ ایکسپٹ تو کر لیں کہ بھائی جو مطالبہ آپ مجھ سے کر رہے ہیں وہ مطالبہ میں آپ سے بھی کروں گا نا. جس کو آپ نے مہدی موعود مانا ہے، آپ نے جہاں تک کہا ہے کہ چینل پر جا کر ایک کمنٹس کیا تھا، تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کا وہ مہدی جس کو آپ مہدی تسلیم کرتے ہیں وہ حدیث متواتر، یا آپ جو ہے قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت، ظنی الدلالہ، ظنی الثبوت سے ثابت ہے؟ جی، میں تو دیکھیے، اب میں تو یہی بولتا ہوں کہ ثابت ہے، لیکن پھر آپ اگر پوچھے کہ بھائی کیسا ثابت ہے، آپ میرے کو سمجھاؤ بول کے، لیکن پھر جب کیا ہوتا بولے تو میں پورے دوسرے کیا بولتے احادیث جب میں پیش کروں گا، تو پھر کیا ہوتا، ٹاپک سے اپن چینج ہو جاتے ہیں، اپن ٹاپک بدل جاتے ہیں، رائٹ؟ نہیں نہیں، آپ نے جو یہ بات بولی ہے نا کہ جی حدیث متواتر سے ثابت ہے کہ جس کو آپ مہدی مانتے ہیں، میں نے یہ کہا اس کو جملے کو غور کریں، جس کو آپ مہدی مانتے ہیں اس مہدی کے جو اوصاف ہیں وہ اوصاف کو آپ نے متواتر کہا ہے. جی ہاں، کیا آپ اس کو ثابت کر پائیں گے؟ ثابت کر پاؤں گا، لیکن آج کا وہ موقف نہیں ہے، آج کا وہ ٹاپک نہیں ہے. اگر اپن انشاءاللہ اگر اپن فیوچر میں کبھی اس معاملے میں بات کریں تو انشاءاللہ میں وہ ثابت کر پاؤں گا. ہاں، میں اس لیکن لیے اس کی چونکہ آج وضاحت کر دوں، احمد بھائی، جی اس لیے میں وضاحت کر دوں کیونکہ
یہ آپ نے بہت بڑا ایک دعویٰ کیا ہے، حدیث متواتر جسے آپ نے کہی ہے، آپ سے پہلے جان لوں تاکہ پھر مجھے جب دلائل میں پیش کروں آسانی ہو کہ آپ جی کے یہاں متواتر کی کیا تعریف ہے، واٹ از دا میننگ آف متواتر؟ جی، احادیث متواترہ کے زیر میں اہل سنت الجماعت کے پاس بہت اختلاف ہے. کوئی کسی کے پاس 70 ہے، کسی کے پاس 30 کی تعداد ہے، کسی کے پاس 40 کی تعداد ہے. لیکن اگر اپن منیمم بھی پکڑے تو 3 کی تعداد ضروری ہے، کیونکہ جماعت 3 کو ہی بولتے ہیں. تو اپن ایک کام کریں گے کہ اپن جو اپنے محدثین ہیں جو اوپر کے مطلب آپ جیسا اسلاف بول سکتے ہیں اپن، تو ان وہاں کے جو محدثین ہیں ہم ان کی کیا بولتے ہیں، ہم ان کے جو اقوال ہے اپن اس کے زیر سے احادیث متواترہ کا اپن وہ کریں گے. یہ جو آپ نے تعین کیا ہے نا، یہ غلط تعریف کی ہے آپ نے، کہ تین جو ہوں گے تو وہ حدیث متواتر نہیں کہلائے گی بھائی، تین وہ حدیث مشہور کہلائے گی، تین سے کم خبر عزیز کہلائے گی، اور خبر احاد بھی اسی میں شمار ہوگی. یا آپ نے جو کہا ہے کہ کم سے کم جمع کا اطلاق تین کو ہوتا ہے، تو آپ نے یہاں سے تعین کر لیا کہ متواتر نہیں. کم سے کم جو تعین کیا ہے وہ 9 یا 10 صحابہ کا کیا ہے، درست؟ تو یہ اب آپ نے جو وضاحت کی ہے نا، یہ تعریف ہم محدثین سے دکھا دیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی وضاحت کر دیں کہ امام مہدی رحمہ اللہ کے تعلق سے جو آپ نے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ کبھی زندگی میں ثابت نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ. لیکن آج آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مہدی المہدی کو ثابت کریں. ٹھیک ہے طاہر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پھر انشاءاللہ ہم بات کرنا شروع کریں گے اصول سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میں اس سے قبل کہ میں کچھ عرض کروں، رضا صاحب آپ دو اہل علم آپس میں گفتگو کریں گے بہت اچھی انداز میں، ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے. اور رہی بات رضا صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو سید بھائی ہیں یہاں پر کچھ مشکوک ہیں. اصولی علم ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، وہ تو دلائل جب پیش کریں گے تو پتہ چل جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ مسیح موعود کے تعلق سے جو انہوں نے عقیدہ بیان کی اور جو ہے ایک تواتر کی جو تعریف کی، یقیناً اس میں تو بنیادی علمی خطا ہی ہے جس کی آپ جو ہے وضاحت کر چکے ہیں. اور رہی بات معیار کا تعین ہو جائے کہ جو ہے شرعی ادلہ شرعی کیا ہوں گے، اور وہ معیار کیا ہوگا کہ جس موضوع کا انتخاب ہوا ہے اسی موضوع پر آپ دونوں ہم کلام ہوں. میری یہ دلی خواہش ہے، اور ضد ہٹ دھرمی یا بد کلامی یا بد نظمی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر اگر کسی کو مہلت چاہیے کہ دلائل کے حصول کے لیے یا تحقیق میں مزید اور اضافے کے بعد گفتگو کو آگے بڑھایا جائے تو اس کو اجازت ملنی چاہیے. ایک بات یہ ہے. تیسری بات یہ میں کہوں گا سید علی صاحب سے، ہمارے رضا صاحب آپ پہلے ان سے یہ وضاحت لے لیں کہ الحمدللہ قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ان کے نزدیک کیا، اس کی بھی تعریف کی وضاحت لے لیں کہ یہ دونوں متفرع ہیں یا دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، یا ان کے نزدیک اگر سند کے بنیاد پر کوئی مرفوع متصل منفرد روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے اس موضوع پر تو وہ ان کے لیے قابل حجت ہے یا نہیں. جیسے اہل سنت والجماعت کا ایک موقف واضح ہے کہ یہ تواتر کی بنیاد پر بھی ہمارے یہاں حجت ہے، اور دوسری منفرد متصل اور مرفوع روایت اگر مل جائے اور اس پر امت کا اجماع ہو تو ہمارے لیے وہ حجت ہے. اس وجہ سے کیونکہ اس کے مد مقابل کوئی دوسری اگر روایت موجود نہیں ہے، دوسری دلیل موجود نہیں ہے، تو ہمارے لیے وہ منفرد دلیل ہی جو مرفوع اور متصل ہو ہمارے لیے قابل حجت ہے. کیا میں درست فرما رہا ہوں رضا صاحب؟ بالکل بالکل درست آپ کی بات. جی الحمدللہ. تو مزید میں چاہتا ہوں کہ مسیح موعود کے تعلق سے جو ہمارے سید علی صاحب کا عقیدہ ہے وہ اپنا موقف واضح کر دیں کہ تاکہ ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچیں کہ جس موضوع کا انتخاب ہوا ہے نا اس میں بد نظمی نہ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا. پھر سید علی صاحب کے جو جائز مطالبات ہوں گے آپ جواب دعویٰ میں اپنا موقف واضح کریں گے رضا صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے تعین کے ساتھ گفتگو کو آگے بھی بڑھانا چاہیے، اور اگر یہاں پر کسی کے طرف سے خلفشار ہو
تو دونوں طرف سے ایک ایک لوگوں کو اجازت دے دے، جو وقت کا بھی تعین کرے، اور اس میں اگر کوئی جذباتی ہوں تو ان کو روکنے کا یا مداخلت کا موقع ملنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت حساس موضوع پر آج گفتگو ہو رہی ہے، اور خوشی اور شرف کی بات ہے کہ الحمدللہ اگر کوئی قرآن اور حدیث کے مطابق مسیح موعود کے عقیدے پر بات کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ جی رضا صاحب۔ جی میں اس سے پہلے ایک وضاحت کر دوں۔ انہوں نے ایک پہلی علمی جو وضاحت کی ہے وہ علمی خطا یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ قطعی ثبوت کے لیے صرف خبر متواتر چاہیے، حالانکہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کلہم ای اہل الفقہ والاثر، کہتے ہیں کہ یدین بالخبر الواحد العدل فی الاعتقادات ویعاد ویوعلی علیہ ویجعلها شرعا ودینا فی المعتقدہ علی ذلک جماعت اہل السنہ والجماع التمہید لابن عبد البر۔ یعنی وہ کہتے ہیں اور سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی فقہ و محدثین، سچے فرد واحد کی خبر کے ذریعے اعتقادات یہ جمع ہے عقیدے کی، اعتقادات میں حجت پکڑتے ہیں، اور انہی اعتقادات پر اپنی دشمن و محبت کا بھی وہی تقاضا پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے معتقد پر شریعت و دین اس کو قرار دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور عالم ہے ہمارے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، فرماتے ہیں مما اتفق العلماء علیہ الصلاۃ والائمۃ الاسلام ان الخبر الصحیح المقبول مصدق به في جميع ابواب العلم لا يفرق بين المسائل علمية والخبرية ولا يريد الخبر في باب الابواب سواء كانت اصلا اصولا وفروعا معقوله خبر الواحد فانه هذا من محدثات اهل البدع مخالفة للسنة والجماعة۔ یعنی کہتے ہیں جس پر امت کا اور ائمہ سلف کا اتفاق رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر صحیح خبر تمام ابواب علم میں مقبول ہے اور قابل حجت ہے۔ اس کے ذریعے علمی و خبری مسائل کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا، اور نہ کسی اصول و فروع کے باب میں محض خبر واحد ہونے کی وجہ سے اس کو رد کیا جائے گا، بلکہ یہ اہل بدعت کی ایجاد کردہ امور میں سے ہے۔ یعنی یہ جو آپ نے چیز وضاحت کی ہے وہ آپ کا عمل اہل بدعت ہمارے علماء قرار دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے مایہ ناز ایک عالم ہیں علامہ ابن قیم، شاگردوں میں آتے ہیں، کہتے ہیں لم یزل الصحابۃ والتابعین واتبعوهم واہل الحدیث والسنۃ یتحجون بهذا الاخبار في مسائل الصفات والقدر واسماء الاحکام ولم ينقل عن احد منهم البینۃ انه جؤری الاحتجاج بها في مسائل الاحکام دون الاخبار عن اللہ واسمہ وصفات۔ یعنی صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ اور اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت کا اخبار احاد کے ذریعے مسائل صفات، قدر اور اسماء و احکام میں حجت پکڑنا ثابت ہے۔ تو بھائی پہلی بات تو ہم یہ تین حوالے اس لیے آپ کو پیش کیے ہیں تاکہ آپ کی پہلی علمی خطا کو واضح کیا جائے کہ خبر جو ہے وہ متواتر ہونا ضروری نہیں ہے، خبر واحد سے بھی اعتقادات بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بول سکتے ہیں، بسم اللہ۔ جی رضا بھائی، آپ ابھی ایک ٹوٹل 4 قول بولے، ایک حدیث متواترہ کی جو کیٹیگری ہے اس کو جو میں مطلب منیمم 3 حدیث بول کے بولا تھا، اس کو آپ توڑتے ہوئے آپ بولے تھے کہ کچھ 9 یا 10 ہے بول کے، ایک آپ پیش کرے تھے، اور 3 قول مطلب ایک ابن قیم کا پیش کرے تھے اور حضرت ابن تیمیہ کا پیش کرے تھے، اور شاید اور غالباً کسی کا پیش کرے تھے آپ۔ تو خیر اپن یہ تینوں آپ قول پیش کرے، آپ کام کریے ایک یا تو فوٹو یا تو مطلب ایسا کچھ ہے اگر تو آپ میرے کو یا تو چیٹ میں ریفرنس کے ساتھ لکھ دیجئے، یا اگر نہیں ہے بولے تو آپ خالی ڈائریکٹ فوٹو بھی بتا دے سکتے ہیں، اس کے بعد میں اپن انشاءاللہ اس موضوع میں پہلے امام ابن عبد البر کا حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی نہیں پورے کتنے آپ چار دعوے کرے، 4 کے 4 بھیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ابھی کمنٹ میں جو میں نے پہلا دعویٰ کیا نا ابن جی جی اچھا، آپ کے پاس اسکرین شیئر کا آپشن بتا رہا ہے یا مطلب وہ میوٹیڈ ہے، یا مطلب آپ کو الاؤڈ نہیں ہے، ویسا ہے کیا کچھ؟ میں ہیلو، معذرت چاہوں گا، غلطی سے ریموو ہو گیا تھا۔ تو نہیں کوئی یہ بات میں نہیں۔ نے امام ابن عبد البر کا دیکھے نیچے کمنٹس میں حوالہ دیا ہے جی جی آپ التمہید کا، ٹھیک ہے؟
جی جی آپ اچھا آپ یہ جو اسکرین شیئر ہے آپ کے پاس آپشن بتا رہا ہے یا ابھی آپ میوٹیڈ ہے مطلب ناٹ الاؤڈ ہے؟ اس سے کیا کرنا ہے آپ بتائیے نا. ہاں تو اگر آپ کے پاس اسکرین شیئر ہے اگر آپشن اگر بتا رہا ہے آپ کے پاس تو آپ اسکرین شیئر کر کے آپ میرے کو کتاب میں سے بتا سکتے ہیں. اچھا یہ کتاب میں سے آپ کو دکھانا ہے مجھے؟ ہاں نہیں اگر نہیں بولے تو خالی آپ فوٹو تو بھی بھیج دے سکتے ہیں. نہیں اگر ہم ایک ایک کر کے یہ چیزیں آپ کو دکھانا شروع کریں گے تو ایسے تو وقت کا ضیاع ہے نا. تو اچھا ایک کام کریں گے آپ خالی فوٹو بھیج دیجیے. آپ کتاب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے خالی فوٹو بھیج تو بھی دیجیے. اس سے ہاں کیا ہوتا ابھی بولے تو ابھی ابھی ایک کتاب کا میں صرف آپ کو حوالہ دکھا رہا ہوں، باقی انشاءاللہ وقتاً وقتاً بھیجتا رہوں گا. جی آپ میرے کو چار چار کیا بولتے دعوے کرے تھے، چار قول بتائے تھے، وہ چاروں کے انشاءاللہ میں آپ سے آپ کے جواب کا منتظر ہوں. ٹھیک ہے نہیں ابھی دکھا رہا ہوں بھائی، منتظر نہ رہیے، اچھا ہم جو ہے ہاتھوں ہاتھ فائنل کرتے ہیں. امام ابن عبد البر کا حوالہ لے لیں جی جی اور یہ انشاءاللہ پھر آگے لیتے دکھاتے ہیں حوالے. ہیں. جی 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 بیان کریں آپ کیا ہاں بیان ٹھیک کر ہے رہے تھے، میں اتنے نکالوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب میں یہ اس وجہ سے بولا تھا کیونکہ احادیث میں بہت اختلاف ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے میرے کو بھی معلوم ہے. اور یہ اس پہ جو سائنس بنائی گئی کیا بولتے مطلب اصول حدیث جو بھی سائنس جو بنائی گئی وہ حدیث وہ جو اصول ہے وہ اصول کے اوپر ایک ایک سند مطلب ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند نہیں ہے نا بھائی. کیونکہ اب فار ایگزامپل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے تھے کہ یہ میرے بعد میں اگر اصول کیا بولتے ہیں احادیث جب بڑھ جائیں گی، جب ایک اصول قائم کر کے وہ اصول کے حساب سے اگر جاتے تھے اور جو بھی اگر اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے تو جب ہوتی تھی وہ کیا بولتے ایک خطئی علم ہوتا تھا. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو قرآن دیے اور حدیث متواترہ میں یہ ہم بول سکتے کہ بھائی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ایک دم 100% ہے بول کے اپن بول سکتے. اس واسطے اپن حدیث متواترہ کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. خالی یہ وجہ ہے کہ میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث متواترہ سے بات کریں گے بول کے بول رہا تھا. میں آپ بات کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پھر آپ سے یہ وضاحت کروں گا اللہ کے بندے، یہ آپ کی علمی کمی ہے یا علمی نقص ہے آپ کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، خبر واحد کو، خبر مشہور کو، خبر عزیز کو آپ متواتر پر مقدم میں نہیں رکھ رہا کہ بھائی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو مقدم رکھیں. جب تک کہ جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ اختلاف ہے تو اختلاف دکھائیے نا، ہم تطبیق کریں گے انشاءاللہ، اس میں تطبیقات ہم دینے کی کوشش کریں گے. آپ کا یہ جو کہنا کہ بھائی متواتر ہی حدیث جو ہے نص سے ثابت ہونی چاہیے، یہ علمی خطا ہے. آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے جبکہ قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث سے ہم دکھا دیں گے کہ خبر واحد کو بھی تسلیم کیا گیا ہے. جیسے کہ ہدہد جو ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر ان کو خبر دیتا ہے، حالانکہ وہ اکیلا پکشی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہدہد آیا، معقول وجہ نہیں بیان کی تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. ہدہد نے جب معقول وجہ بیان کی کہ میں ایسی خبر لایا ہوں کہ جو آپ نہیں جانتے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے بہت سے لوگ تارا پرست ہیں اور ایک عورت کی جو ہے پرترش کرتے ہیں، تو جو سلیمان علیہ السلام نے چھوڑ دیا. یہ قرآن ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے بھائی، اس پر امت کا اتفاق ہے. میں نے آپ کو اتفاق دکھایا، ابن تیمیہ سے اتفاق دکھایا، امام ابن عبد البر سے دکھایا، اسلاف محدثین وضاحت کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ خبر متواتر ہی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں محدثین نے وضاحت کی ہے کہ عقیدہ کے اندر یا فروع کے اندر خبر واحد بھی حجت ہے اگر اس کی سند صحیح ہو. یہ اصول ہے ہمارے بھائی کہ اگر کسی روایت کی سند صحیح ہو، راوی سارے ثقہ ہوں، تو وہ حدیث جو ہے مقبول ہوتا ہے. مثال کے طور پر بخاری کی جو روایت ہے سب سے پہلی، انما الاعمال بالنیات، آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے؟ بے شک بے شک. ہاں، اگر کوئی شخص، ہمارے سید بھائی، کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے لیکن اس کی نیت اس کام کرنے کی نہیں ہے، تو کیا وہ عبادت قبول ہوگی؟ عبادت کے زیر میں بولے تو اپن پھر وہی دیکھنا پڑتا کہ اپنے جو آواز ہلکی آ رہی ہے آپ کی. اب آ رہی ہے آپ کو آواز برابر؟ ہاں ہاں.
جی پھر اگر وہی دیکھنا پڑتا اپن کے جو حدیث کی شرح میں جو ہمارے محدثین نے اس کی تعریف کی ہے پھر وہ کیسا کرے وہ پورا اپن دیکھنا اس کے بعد میں اپن آ سکتے کہ ایک نہیں نہیں، کنکلوژن میں پہ یہ کیا نہیں پوچھ رہا محدثین پر آپ جائیں گے تو میں بھی تو محدثین کی آرا پیش کر رہا ہوں نا آپ کو. خبر متواتر نہیں چاہیے عقیدے میں احاد بھی چل جائے گی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کوئی شخص عبادت کر رہا ہے لیکن اس کی نیت نہیں ہے عبادت کرنے کی تو اس کی عبادت قبول ہوگی؟ جی نہیں ہوگی. ہاں کیونکہ اس حدیث کی روح سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، درست ہے نا؟ جی لیکن یہ حدیث خبر متواتر نہیں ہے، خبر احاد ہے، خبر واحد ہے. صرف ایک صحابی سے آئی ہے حضرت عمر سے. تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ حالانکہ دار و مدار آپ نے دیکھیں خبر واحد کو آپ نے تمام عبادات پر مقدم رکھ دیا یہ کہہ کر کے نہیں قبول نہیں ہوگی. یعنی اعتقادی مسئلہ تسلیم کر لیا آپ نے تو خبر واحد بھی اعتقاد میں آپ نے تسلیم کی ہے تو بھائی یہ اصول نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، یہ صرف معتزلی کا عقیدہ ہے. یہ کس کا؟ زندیقوں کا عقیدہ ہے. میں بس ایک حوالے کے طور پر آپ کو ایک روایت عبارت پیش کر دوں کہ قاضی عبد الجبار، یہ قاضی عبد الجبار جو ہے یہ زندیق تھا. یہ زندیق کا عقیدہ ہے، منکرین حدیث کا عقیدہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ وہی خبر واحد جو ہے عقیدے میں نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو. اللہ نے دیکھیں واضح کیا کوئی فاسق خبر لائے یعنی ایک شخص بھی خبر لاتا ہے تو اس کی تحقیق کرو. تو محدثین نے تحقیق کی کہ یہ راوی ثقہ ہے، یہ راوی صدوق ہے. اس کی روح سے ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے طاہر صاحب اس میں کچھ کہنا چاہتے ہیں مزید؟ پھر امان بھائی سے بات کریں آپ. رضا بھائی آپ جتنے بھی مطلب دعوے یا اقوال پیش کر رہے ہیں نا اپن اگر بہتر رہتا اگر اپن اس کی یا تو بک کی فوٹو بھیجیں گے یا تو ایسا کچھ تو بھی اگر اپنے کو اگر اپنے آڈینس بتانا ہے اگر تو بہتر رہتا کہ اپن فوٹو بھیجنا یا فوٹو بتانا یا تو اسکرین شیئر کرنا کچھ تو بھی کرنا اپن. میں اگر اپن اس نہیں کی کرے وضاحت کرتا ہوں. تو اس کے جب یہ ریکارڈنگ جائے گی نا تو جی اس میں اسکین ایک ایک ساتھ لگا ہوا جائے گا ایک ایک بات پہ. انشاءاللہ اس سے بے فکر رہیں آپ. میری جی طرف تو نیٹ سلو ہے ورنہ ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں رکو لائیو کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو آپ ایک کام کریے. اسکرین آپ کے سامنے آ گئی؟ اسکرین جی آ گئی؟ دکھ رہی ہے. جی ہاں دکھ رہی ہے ہاں اسکرین. یہ دیکھیں میرا نیٹ سلو ہے. اب کھل رہا ہے، دیکھیں دھیرے دھیرے کھل رہا ہے. اچھی بات ٹھیک ہے آپ کے پاس وائی فائی ابھی آن میں ہے؟ آپ کو کتاب سے دکھا دیتا ہوں. ہاں وائی فائی جو ہے تھوڑا وہ چلتا ہے ٹھیک ہے میرا. کوئی بات نہیں کوئی بات. یا تو آپ ایسا بھی کر یہ سکتے ہیں دیکھیں کہ آپ فوٹوز. خالہ، ہاں اس کی آپ فوٹو لے لیں. ایک سیکنڈ رکیے. جی میں بتا رہا ہوں کہاں سے لینا. یہ یہاں سے آپ فوٹو لے لیں. ایک سیکنڈ رکیے اس کو بڑا کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے. اور یہ خبر الواحد کا لفظ یہاں دکھا دوں یہ. اور اس میں دیکھیں کلہم کا لفظ ہے. کلہم یہ جمع پر اطلاق کرتا ہے. اکثر اہل الفقہ والعصر كلهم يدنون بالخبر الواحد العدل في الاعتقادات، اعتقادات میں مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو اس کا اسکین بھی آپ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ ایک ایک پوسٹر پہ لگا دیا جائے گا. جی طاہر صاحب کچھ وضاحت کرنا چاہ رہے تھے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نشست کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ دونوں. بس اس میں مزید اضافے کے طور پہ ایک الفاظ میں گوشے گزار کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ سید صاحب سے میری یہ گزارش ہے، التماس ہے، مؤدبانہ التماس ہے کہ یہ جو آپ یہ جو پروگرام ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو الحمدللہ آپ بعد میں بھی دلائل جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ وقت کو ملحوظ رکھا جائے. وقت بہت قیمتی ہے آپ کا، میں سمجھتا ہوں سید علی صاحب. اور یہ جب ریکارڈ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ ارسال کے تعلق سے اصرار کر سکتے ہیں. آپ کو ارسال کر دیا جائے گا ریکارڈنگ کے بھی شکل میں، اور دلائل آپ کو اگر چاہیے تو پرسنل میں بھی آپ کو بھیج دیا جائے گا. یہاں اعتماد کے بنیاد پر اسکرین شیئر کر کے آپ دیکھ لیں. یہ درست بات ہے، آپ کا مطالبہ درست ہے. اور مختصر سے وقت میں جامع انداز میں بات ہونی چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں. یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو آپ کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں کہ آپ مجھے دکھائیں یا بھیج دیں،
لیکن اس کو بعد میں بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے اہم ہے، یہ آپ کو ارسال کر دیا جائے گا، یا آپ بھی اپنے طرف سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کے جو جائز مطالبات ہیں بعد میں دلائل آپ اور ریفرنس کے ساتھ منگوا سکتے ہیں۔ جی رضا صاحب یہ درست ہے نا؟ جی بالکل درست ہے۔ جی میں وقت میں مختصر ہے۔ میں تو انشاءاللہ جو بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں کیا امان بھائی؟ جی بھائی، جی آپ بات کریں۔ یہ جو طاہر صاحب بولے اس کی دلائل بعد میں دیا جائیں گا، مطلب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر دلائل ابھی دیے تو اچھا رہتا، کیونکہ سب کو آڈینس کو سمجھ میں آتا، آڈینس کو بھی نہیں، ہمارا کو اصلاح بھی ہونا ہے، آپ کو ہماری طرف سے بھی اصلاح ہونے کا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ریفرنسز اسکرین شیئر یا تو اسکرین شیئر کریے، بات کا نکو رکھیے، ابھی بتا دے تو بہت اچھا رہتا، کیونکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور امان بھائی آپ کو میں ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ اب میں جو یا دعوے یا کیا بولتے اقوال رکھوں گا تو یا احادیث رکھوں گا تو انشاءاللہ میں اسکرین شیئر کروں گا، یا تو کتاب سے یا تو پھر کم سے کم میں اس کی مطلب ایک حدیث کی جو ایگزیکٹ وہ ہے، یا تو میں انٹرنیٹ سے بھی بتا سکتا ہوں انشاءاللہ، ایسا کچھ جی پرابلم انشاءاللہ، نہیں ہے۔ جی جی بالکل، جی الحمدللہ سید امان صاحب، جی بھائی، یقیناً آپ بغور سنے ہوں گے، میری بھی الفاظ یہی ہے کہ یہاں پر اسکرین شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا کہ جب بالکل، تک آپ بات آگے نہیں بڑھائی جائے گی، جب تک جو ہے آپ مجھے بھیج دیں جتنے بھی حوالے جات ہیں، اس پہ وقت زیادہ لگ رہا ہے نا، میں اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ بس ایک ایک کر کے۔ ایان صاحب میں آپ جو اجازت الفاظ بول چاہوں رہے گا ہیں آپ اس سے۔ کا جو ریفرنس بتا دو بول رہے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں، اس کو ٹائم ڈیلے ہوتا ہاں ہے، مجھے مختصر جیسا بولتے جا رہے ہیں وقت وہ وقت دیکھتے ہیں، چلی لینا۔ پٹا ایان ایان بھائی مختصر سی بات ہے یہ کہ جی بالکل، میری بھی گزارشات یہی ہے، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ دکھایا ہے نا رضا صاحب نے، ایسے ہی دکھا کر کے بات آگے بڑھایا جائے، بالکل، کیونکہ مختصر سے وقت میں زیادہ بات ہو سکتی ہے، یہ کہنا بالکل، ہاں چاہ رہا صحیح ہوں۔ صحیح بالکل، بولے آپ، خالی جو حماد جیسا بھائی ابھی اور رضا رضا بھائی بھائی دکھا ہے دونوں نا، کنٹینیو کریے بات کرنا۔ جی جی ابھی جیسا رضا بھائی بولے نا، جیسا ابھی بتا کے بات کر رہے تھے رضا بھائی، ویسی انشاءاللہ اب رضا بھائی اب سے جو بھی اقوال یا دلائل پیش کریں گے وہ ایسا اسکرین شیئر کر کے بات کرتے ہوئے انہوں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ رضا بھائی آپ الحمدللہ۔ سے اوکے نا؟ جی انشاءاللہ جی ٹھیک ہے۔ سید علی صاحب میں چاہتا ہوں کہ سید جیسے علی رضا نہیں صاحب ہے، نے، میں جی میرا سید حماد ہے، اور امان بھائی کا جی نام سید سید حمید امان صاحب، ہے، سید ایان نہیں ہے۔ اچھا جی 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 معذرت، یہاں پہ خالی سید لکھ کے آ رہا ہے، میں دیکھا ہوں، اسی وجہ سے وہ نظر آ رہا ہے اسکرین پہ۔ تو سید حماد بھائی یہ درست بات ہے، میں یہ ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ جیسے اپنا موقف رضا صاحب نے پیش کر دی ہے، ویسے آپ اپنے عقیدے اور موقف کو آپ اگر پیش کر دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں بات دو طرفہ ہونی چاہیے، یہ جو بحث آگے چل رہی بڑھ رہی ہے یہ موقفات کو جانے بغیر دو طرفہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے رضا صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے، ویسے آپ کا موقف ان کے جو مطالبات ہوں آپ اپنا پیش کر دیں، کہ تاکہ بآسانی اس نشست کو آگے بڑھایا جا سکے۔ جی بالکل طاہر بھائی آپ صحیح بولے، حماد بھائی اور رضا بھائی آپ دونوں کنٹینیو کریے۔ جی اچھی بات، ٹھیک ہے امان بھائی۔ رضا بھائی آپ اپنا دعویٰ پیش کرے، مطلب اپن کیا کریں گے ابھی، جیسا آپ بول رہے تھے شروع میں اپن ٹائمنگس رکھیں گے بول کے، تو ویسے اگر آپ میرے کو ایک 3 منٹ دیے یا 2 منٹ دیے تو میں اپنا بات پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ اس کے جواب آپ دے سکتے ہیں، آپ یا طاہر بھائی کوئی بھی ایک ٹائم مینٹین کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو 3 منٹ دیتا ہوں، آپ 3 منٹ میں اپنا دعویٰ اور دلائل پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ضرور انشاءاللہ۔ بسم اللہ کریں، 10:44 میں ہو رہے ہیں، دعویٰ 47 پہ رک جائیں۔ جی دعویٰ تو میں کر چکا ہوں ابھی انشاءاللہ۔ پہلے میرے دعوے پر جو دلیل ہے وہ انشاءاللہ اپن کیا بولتے ہیں وہ میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میرے کو آپ سے ایک کیا بولتے ہیں وہ ہونا ہے، ایک خلاصہ ہونا ہے کہ آپ کا جو امام مہدی کے تعلق سے جو وہ ہے کیا بولتے ہیں عقیدہ ہے، وہ مطلب یا آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں، یہ جو ہے جیسا میں بولا کہ میرے تعلق سے یہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ مہدی علیہ السلام آئے اور گئے بول کے، تو اب اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مہدی آنے والے نہیں ہیں بول کے، تو آپ بھی امام مہدی کی کیا پوزیشن رہیں گی یا کیا ہوں گا، مطلب ایک رہتا نا بھائی کہ ایسا ہوں گا بول کے جو اخبار حدیث میں آئے ہیں اس کے متعلق اگر آپ میرے کو اگر سمجھا دیے تو میں انشاءاللہ اس کے کیا بولتے ہیں حساب سے اپن بات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ کئی کو بولے تو اس کیا بولتے ٹاپک پہ اس تعلق سے امت میں بہت اختلاف ہے،
کہ کچھ بولتے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کیا بولتے ہیں قیامت کے قریب آئیں گے اور مہدی ان کی عیسیٰ مہدی کی اقتدا کریں گے، یا پھر مہدی تھوڑے لوگ یہ بھی بولتے کہ بھائی میں مہدی سمجھ گیا بھائی، اس کو طویل نہ کریں، ہم سمجھ جی گئے. جی، تو آپ ہم اپنا وہ بتائیے. ہاں، ہمارا میں میوٹ دعویٰ کر رہا ہوں یہ اپنا ہے، مائک. ہم واضح کر دیں. بسم اللہ. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مہدی جو ہیں وہ آخری زمانے میں ہی آئیں گے، جس پر حدیث متواتر شاہد ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مہدی کا زمانہ ایک ہی ہوگا. یہ ہم انشاءاللہ جو ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. آپ کا دعویٰ جو یہ آپ تھا کہ مہدی آ کر گزر چکے ہیں، درست؟ جی ہاں، تو آپ کا جو اگر ہم ہاں اس کی وضاحت کر دو. آپ کا جو قول ہے کہ آخری زمانہ، یہ آخری زمانے سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں، ایک بار میرے کو سمجھا سکتے ہیں کیا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں ہی آئیں گے، کیونکہ 10 بڑی نشانیوں میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول بھی ہے. یعنی قرب قیامت کی ہی بات ہو رہی ہے. ہاں میں وہی بول رہا ہوں. اب اپن انشاءاللہ 10 نشانیوں کے تعلق سے آگے بات کریں گے پہلے، لیکن اس سے پہلے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو آخر زمانہ بول رہے ہیں نا، مطلب اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کا جو موقف ہے یہ یا قرآن آیت سے، یا تو کیا بولتے ہیں احادیث سے اپنے کو سمجھنے آنا کہ بھائی آخری زمانے سے مراد یہ ہے، یہ ہے بول کے. جی اچھا، میں اس سے پہلے ایک سوال کروں گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے تو آپ قائل ہیں نا؟ جی ہاں، قائل ہیں. کب آئیں گے؟ انہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے جب مضبوط کرے گا. جی اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو جب چاہے جب مبعوث کرے نہیں گا. نہیں، مہدی عیسیٰ علیہ کو نہیں السلام، پوچھ رہا میں عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں. ہاں مہدی تو مبعوث ہو گئے نا آپ کے بقول. جی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نزول کرے گا، اور انشاءاللہ دجال کے زمانے میں نزول کرے گا. وہی پوچھ رہا ہوں، یہ زمانہ کون سا ہوگا؟ ہاں دجال دجال کا کا زمانہ زمانہ بول کون سکتے سا ہیں ہوگا؟ اپن، لیکن ہاں اپن دجال کا زمانہ بول سکتے ہیں. لیکن اپن اگر بولے کہ قیامت کے قریب بول کے، تو اس کے اندر جب اختلاف ہوگا کہ بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو اخبار دیے ہیں، وہ اخبار یا تو 200 سال میں بھی پورے ہو سکتے ہیں، یا تو 500 بھی ہو سکتے ہیں، یا تو 2000 سال میں بھی پورے ہو سکتے ہیں. تو اپن ایک زمانہ فکس نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قیامت کے تعلق سے جب پوچھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قول تھا اس پہ؟ نہیں، میں وہ نہیں پوچھ بھائی. آپ نے مان لیا نا کہ عیسیٰ علیہ جی السلام دجال کے زمانے میں ہوں گے. میں وہی ہاں پوچھ رہا ہوں، یہ دجال کا زمانہ کیا ہوگا؟ یعنی وہ اس کے بعد بھی کوئی ایسا زمانہ چلے گا، 500 سال 600 سال جو بھی ہے، آپ بتائیے نا کون سا ہاں ہو زمانہ سکتا. ہوگا وہ؟ ہاں وہ بھی ہو سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں بھی کچھ زمانہ چل سکتا، یہ بھی ہو سکتا. لیکن اپن نہیں، اس قیاس تعلق نہیں. سے اپن دیکھیں اب قطعی ابھی قیاس ایک نہیں کرنا، قیاس ہاں نہیں کرنا. میں کہہ رہا ہوں یہ قیاس ہو جائے گا، کیونکہ اعتقادی مسئلہ ہے تو قیاس ہو سکتا نہیں چلتا. ہاں اس نس کی تعلق بات ہو سے رہی ہے تو ہاں اس ہاں تعلق سے اپن قطعی علم نہیں دے سکتے. یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو میں کہ اس تعلق سے اپن قطعی علم امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اپن قطعی علم نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اخبار بس ہیں. بس جی درست. فرمائیے. اچھا، اب آپ نے وضاحت کر دی کہ آپ قطعی علم نہیں دے سکتے، تو جس کو آپ نے مسیح موعود مانا مہدی ہے، اس کا تعین آپ نے کس حدیث کی بنا پر کیا ہے کہ آج جو آپ کے جتنے بھی سال پہلے وہ گزرے ہیں آپ کے مہدی، اس کو آپ نے تعین کر لیا کہ یہی مہدی ہے؟ کیونکہ حدیث میں جب آپ نے کہہ دیا تعین نہیں ہے وقت، تو بغیر وقت کے تعین کے آپ نے یہ تعین کیسے کر لیا؟ اس کی تھوڑی وضاحت آپ کر دیں. جی ہم وقت کے تعین سے ہم امام مہدی علیہ السلام کو مہدی نے مانے. ہم امام مہدی علیہ السلام کو جو اجماع تھا اس وقت کا کہ وہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، بی بی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے. اور جو کیا بولتے ہیں، اور حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت سید محمد مہدی علیہ السلام نے خود جو دعویٰ کیا ہے کہ میں سید محمد مہدی ہوں، تو اس کے اوپر ہم ایمان لائے. سمجھے آپ؟ ایسا نہیں کہ وہ تو حدیث میں آ گیا نا ہمارے بھائی. وہ تو حدیث میں آ جاتا ہے واضح طور پر کہ وہ مہدی جو ہیں وہ خود دعویٰ کریں گے ہی نہیں کہ میں جو مہدی ہوں. ان کو تو چنا جائے گا نا حدیث کے بقول. پیش کریے حدیث پیش کریے. ہاں میں حدیث پیش کروں گا، ابھی تمام دلائل دوں گا، لیکن میں موقف سمجھ رہا ہوں. آپ نے ایک جو تعین کیا تھا کہ وقت کی قید نہیں لگائی ہے، جی ہم تو وقت کی قید قید نہیں ہے. لگائی ہے، درست. جی اب جی آپ نے یہ وقت کو چھوڑ کر یہ کہا کہ کیونکہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے تھے. حالانکہ جی ابھی اس کے اس کی تعلق سے کیا اگر آپ بولے دلیل
اس ہاں کے تعلق سنیں، سے اگر آپ حدیث پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں نہیں حدیث نہیں، کے بارے حدیث میرے علم میں ہے، لیکن وہ حدیث ان جی پر فٹ ہوتی ہے، اس کو بات کرنی ہے. حدیث تو ہمارے علم میں ہے یہ ساری چیزیں جی 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 جو ہم تو پوچھ آپ رہے ہیں نا، اس کی ہاں وضاحت کریں. طاہر صاحب ایک ہاں منٹ کنٹینیو کریں، میں حدیث نکال کے ان کو دکھاتا ہوں. ہاں جی تو آپ یہ جی ایک سیکنڈ سید طاہر صاحب، بھائی، جی جی بولیں آپ، طاہر بھائی، بولیں، میں یہ بولیے. بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ جو اپن جاتے نا ٹاپک پہ، وہ ٹاپک کیا رہتی بولے تو پھر امام مہدی علیہ السلام کا جو نسب ہے وہ نسب پہ جاتی پھر بات. اس واسطے میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ اپن جو اپن ٹاپک مقرر کرے مہدی اور عیسیٰ کے اجتماع پہ، اپن وہ ٹاپک پہ بات کریں گے. اگر اپن ہوا میں بات کریں تو اپن وہ ٹاپک ہیں اپن بات کریں گے نہیں کریں گے بھائی، کیا بولتے ہیں اپنا ختم اسی یہی کرتے یہ کرتے ہو گئے، وہ ٹاپک نکلتے. ہمارے لیکن ہاں حماد صاحب، لیکن سید احمد بھائی، جی مسئلہ فرمائیے. یہ نہیں ہے، آپ ذی علم ہے ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں خلط مبحث سے بچانے کے لیے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں آپ کیا دلائل دیں گے اور اس میں مباحثے کا حاصل کیا ہوگا، ہمیں پتہ ہے الحمدللہ. تو بات یہ نہیں ہے، آپ کی جتنی بھی کوشش یا ایفرٹ ہے نا، وہ یہ لگا رہے ہیں آپ کہ آپ مخالف سے دلیل لیں اور مخالف سے خلاصہ لیں. آپ اپنے طرف سے ابھی کوئی خلاصہ نہیں کر رہے ہیں، اور بات جی جب جی تک جی دو طرفہ موقف واضح نہیں ہوگی. آسان لفظوں میں رضا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا عقیدہ، آپ کے عقیدے کے مطابق مسیح موعود آ چکے اور آ کر یہاں سے دنیا سے رخصت بھی ہو چکے، تو یہ تو ادوار پر حاصل ہے نا بھئی. یہ تو جی یہ دور گزر تو چکا اپن نا. ایک کام کریں. جی جی تو تو وہ یہ ایک چاہ اپن رہے ہیں کہ یہ جو دور گزر چکا ہے، اس دور کا تعین، موضوع یہ ہے. آپ کے مطابق دور گزر چکا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موضوع آپ نے خود رکھا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں، کہ کیا حضرت عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی، ان دونوں کا ایک ہی دور ہوگا یا نہیں. یہی موضوع ہے نا غالباً. جی ہاں. تو تو آپ کے اب جو مطابق، سر جیسے رضا بھائی بولے نا، وہ گزر چکے. اور ہاں حضرت اب رضا عیسیٰ ابن بھائی، مریم، آسان کر دوں میں، جی تھوڑا سا جی جی آسان اب سمجھ لے، بات سمجھ لے. ہو بولیے. سکتا ہے کہ میری اصلاح کی ضرورت پڑے، آپ اصلاح کرتے چلیے گا ماشاءاللہ. اور نہایت ہی متحمل ہو کر ہم بات کریں گے جی انشاءاللہ، ایک بولیے. دوسرے کو ملحوظ رکھیں گے. جی. تو ایک تو یہ بات ہوگی، آپ کے عقیدے کے مطابق وہ دور گزر چکا اور امام مہدی کا آ بھی چکے اور رخصت بھی ہو چکے. اب موضوع یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نازل ہو چکے حماد بھائی؟ جی نہیں. نہیں ہوئے ماشاءاللہ. تو موضوع یہی ہے نا. اب دونوں ہاں عقیدے میں فرق آیا. موضوع آیا یہ ہے کہ کیا عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی ایک ہی دور میں ہوں گے، یہ موضوع ہے. اور جی ہاں. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی آ کر گزر چکے، آپ اس کی دلیل سر پیش کریں گے. وہی اور وہی ہمارا دیکھیے جو عقیدہ ہے میں الحمدللہ، کہ امام مہدی اور امام جو ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک ہی دور میں آئیں گے. اور نزول عیسیٰ کے دور میں حضرت امام مہدی کے تعلق سے دلائل ہم پیش کریں گے. ایک بات. آپ جو اب بولے یہ نا دو کہ بھائی میں جی بولا کہ امام مہدی علیہ السلام آئے اور گئے، تو میں یہ بول رہا ہوں کہ اپن وہ ٹاپک پہ بات ہی نہیں کریں گے بھائی. میں یہ بول رہا ہوں کہ اپن ایک کام کریں گے جو آپ کے نہیں، حساب میں سے اس کی وضاحت کر دوں. دیکھیں، آپ آپ نے ایک جو چیز ایک کہی سیکنڈ تھی رضا نا، بھائی میں تو بولنے دیجیے رضا بھائی. آپ کے نہیں حساب حماد سے بھائی، جو میں اس کی وضاحت کر دوں، آپ اس کے بعد پورا بولیے گا، کیونکہ دعویٰ مشکوک ہونا تو پھر دلائل مزہ نہیں آتا دینے میں. دیکھیں، جی ہم نے نہ تو مہدی کے تعلق سے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اتنے ٹائم آئیں گے، ہم نے کہ قرب قیامت. جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کا ایک ہی، تو خود بخود آٹومیٹکلی ہم قیامت کی بات. تو دیکھیں مسلم ہے پھر آپ کے سامنے، قرب قیامت میں تو پھر سن لیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے نا بھائی. سن لیں اللہ کے بندے، میں پوری مکمل کر لوں. ابھی دونوں موقف ثابت ہو جائیں گے. دیکھیں، یہ آپ کے سامنے مسلم ہے، فواد عبد الباقی والی. جی میں اس کی یہ دکھا دوں، یہ اس کا فرنٹ پیج ہے صحیح مسلم کا، پیج نمبر 137، اور حدیث نمبر اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں 227 ہے، اور ایک ایڈیشن میں ہے 156. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، قال فینزل عیسی بن مریم فیقول امیرہم تعالی صلی لنا فیقولنا لا انا. اب یہاں پر ایک وضاحت کی کہ یہاں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ عیسی بن مریم یہ کیا ہے، قیامت کے ٹائم جو ہے نازل ہوں گے.
آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وقت تعین نہیں ہے. بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں لفظ قیامت یہ آپ کے یہاں وقت ہے یا نہیں؟ لفظ قیامت مطلب آپ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی قرب قیامت قیامت کا دن، قیامت کا دن. تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ قیامت کے دن عیسیٰ کا نزول ہوگا؟ آپ میری بات ہی نہیں سمجھے. یہ کیا ہے یوم بتائیے آپ. القیامہ کا معنی کیا ہے؟ یوم القیامہ کا معنی کیا؟ بھائی یوم القیامت تک ہے نا، وہ تک کا مطلب کیا ہوتا بھائی؟ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں الا یوم القیامہ. ہوں پھر کیا ہے آگے لفظ قالا، پھر کہا فینزل عیسی بن مریم، عیسی بن مریم نازل ہوں گے. اب جی میں یہی پوچھ رہا ہوں یہ جو قیامت کا لفظ ہے اگر آپ کہہ رہے کوئی ادوار کا تعین نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو پتا چلا کہ قیامت تک کے تعلق سے وضاحت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کوئی وقت کی قید اگر نہیں ہوتی تو قیامت کا استعمال لفظ کیوں کیا؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عیسی علیہ السلام ابھی بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے؟ نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ سمجھا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہی آنا ہے. ان کے آنے پہ جو امپورٹنس ہے وہ بتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی آپ طرف سے میرا جو امام. استدلال نہیں سمجھے. استدلال تو سمجھ لیں. میں کہہ بھائی رہا ہوں بھائی کہ اگر آپ کا معنی لے لیا جائے کہ وقت تعین نہیں، وقت سے مراد یہاں تاریخ نہیں بتا رہا میں، آپ کی مراد لے لی جائے کہ وقت تعین نہیں ہے تو معنی یہ نکلے گا کہ قیامت کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. قیامت کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ رسول اللہ نے قیامت کا لفظ تعین کر دیا. ہاں بھائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑی بولے کہ انہوں قیامت سے ایک دن یا 2 دن یا 4 دن یا بھائی یا یہ کب ہمارا دعویٰ ہے؟ یہ کب ہمارا دعویٰ؟ الہ کا ہاں لفظ ہے نا، الہ یوم ہاں القیامہ. ہاں تو اس تو کا اب مطلب مجھے کیا ہوگا بولے تو بتائیے، جب اب مجھے تک بتائیے نہیں. آج عیسیٰ علیہ السلام، بھائی آج عیسیٰ علیہ السلام قتل کہیں پہ جنگ کر رہے ہیں کیا؟ آ سکتے بول رہا ہوں میں، آ سکتے ابھی بھی عیسیٰ علیہ السلام. میں کہہ رہا ہوں ابھی کہیں جنگ کر رہے ہیں وہاں پر دیکھیں لفظ کیا ہے. تزالو کا جو لفظ ہے عربی میں وہ مسلسل کے لیے استعمال ہوتا ہے. سن لیں حماد بھائی اللہ کے بندے، اگر آپ مناظرانہ انداز استعمال کر رہے ہیں تو بھائی بتا دیں، ہم آپ کی اصلاح کر دیں آپ ہماری کر دیں. نہیں نہیں، لا میں یزال لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ. وہ یہ بتا رہے عیسی علیہ السلام قیامت تک کا نہیں بتا رہے، یہ بتا رہے رسول اللہ کہ میری امت کی ایک جماعت یقاتلون علی الحق، حق کے لیے لڑتی رہے گی الی یوم القیامہ، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. الی یوم القیامہ، قیامت تک لڑتی رہے گی. اب قیامت کے بعد اگر کوئی وقت تعین تھا تو رسول اللہ فرماتے نا اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ الی یوم القیامہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑ رہی ہے آج بھی حق کے لیے، جیسے ہم لڑ رہے ہیں حق کے لیے، ہندوؤں سے لڑ رہے ہیں، آپ لڑ رہے ہیں. تو کیوں ہنس رہے ہیں بھائی؟ نہیں، آپ ہم اور آپ بولتے بولتے آپ رک گئے نا بھائی. آپ جی تو آپ یہاں کیا ابھی کرنا ہے آپ؟ ہم اور آپ بولتے بولتے آپ بول کے بولنے سے رک گئے آپ، تو وہ کیوں بات کیوں آپ ہندوؤں کا دعوت نہیں دے رہے؟ ہاں وہی تو آپ رک لیے نا بھائی. تو اس واسطے میں ہنسا کہ بھائی آپ نے بول رہے ہیں نہیں آپ بولتے. سید احمد بھائی، سید احمد جی جی بھائی جی فرمائیے. دیکھیے معذرت کے ساتھ جی فرمائیے. الحمدللہ یہ جو ہے خلط مباحث آپ درمیان میں انٹرپٹ نہ کریں. آپ جب تو بھی میں بولیں کام گے کرتا تو ہوں ہم اپنے آپ کو آگے میوٹ سے کر بولیں لیتا ہوں صحیح میں. گے. جی درست ہے. بہتر رہے گا. کچھ پیچھے سننے ہنسے والوں آپ. کے لیے بہتر ہوگا. آپ بات نہ سمجھے تو 10 بار کاؤنٹر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رضا بھائی میں معافی چاہتا ہوں ہنسنے کے واسطے. جی آپ میں اپنے آپ کو میوٹ کر رہا ہوں، آپ بات کر سکتے ہیں. جی رضا صاحب جی مکمل کریں. اللہ کے رسول کی مراد ہے کہ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، یعنی میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کے لیے لڑتی رہے گی الی یوم القیامہ، قیامت تک. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فینزلوا عیسی بن مریم. بھائی اگر عیسی بن مریم آپ کہہ رہے ہیں کوئی وقت تعین نہیں ہے تو پھر یہ قیامت تک لڑنے کے بعد عیسی کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بالکل قرب قیامت میں آئیں گے. ورنہ تو آج امت لڑ رہی ہے یقاتلون علی الحق، تو اس کا مطلب عیسی علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، آج بھی لڑ رہے ہیں امت کے ساتھ. نہیں، وہاں پر لفظ فینزلوا عیسی بن مریم، پھر آگے فیقول امیرہم، وہ کہیں گے کہ آپ ہمارے امیر ہیں، تعالی سلنا، کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیے. فیقول اللہ، نہیں امام حکم. تو اب یہ دیکھیں یہ جو یہاں پر امام کا لفظ نہیں آیا وہ آگے انشاءاللہ ہم دکھائیں گے حدیثوں سے. امام سے مراد مہدی ہیں. تو ہم نے یہ وضاحت کی کہ یہ قیامت کا ہی واقعہ ہے، قرب قیامت. اب یہ نہیں کہہ رہے 1 دن پہلے 2 دن پہلے، وہ جتنا بھی ہو آج کے دور کو آپ قرب قیامت کیسے تعین کر سکتے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے آپ بولیں. آپ طاہر صاحب. جی طاہر صاحب بولتے ہیں یا میں بولوں؟ جی طاہر صاحب. حماد بھائی کو وقت دیں بس. حماد بھائی آپ کو بات سمجھ آئی ہو تو الحمدللہ وہ آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں
کہ قرب سے مراد وقت کا تعین نہیں ہے، لیکن شرط جو یہاں پر ہے نا وہ نزول عیسیٰ ہے۔ تو نزول عیسیٰ کا اگر ابھی تک جو ہے اظہار نہیں ہوا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول نہ ابھی تک ہوا، نہ آپ مانتے نہ ہم مانتے ہیں۔ تو جی ایک ہی دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کا جب موضوع طے پایا ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول جب نہیں ہوا تو امام مہدی کا ممکن ہی نہیں کہ وہ آ جائے جب ایک ہی دور میں جمع پر بات ہو ہاں، رہی ہے۔ یہی یہ تو بات کہنا بول رہا چاہ ہوں نا رہے ہیں۔ میں۔ جی جی، یہی بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اپن یہ بات پہ اپن دونوں بھی اتفاق رکھتے نا بھائی، کہ قرب قیامت سے پہلے صرف کچھ وقت نہیں ہوتا کہ پورا جتنے بھی پہلے ہوتا وہ پورا اپن قرب قیامت کے اندر کنسیڈر کر سکتے بول کے، تو پھر اپن یہ بات پہ بحث کرنے کا مطلب کچھ پوائنٹ نہیں آتا نا بھائی، ویسٹ ہے اس بات پہ بحث کرنا۔ تو میں کیا بول رہا ہوں بولے تو اب میں انشاءاللہ اب جیسا رضا بھائی بولے تھے 3 منٹ پہ بات کریں گے بول کے، تو ایک کام کریں گے آپ طاہر بھائی، آپ ایک 3 منٹ کا ٹائمر لگائیے، میں انشاءاللہ اب شروع کرتا ہوں، اور انشاءاللہ امام مہدی کا جو ذکر ہے احادیث میں، جو امام کے لفظ سے آیا، اور قیامت کے نشانیوں میں امام مہدی کا نہ ہونا، میں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو آواز آ رہی ہے نا بھائی؟ ایک بار جی جی، تیز بول۔ آواز کلیئر جی آ رہی ہے، چلیے 11-2 ہو رہے ہیں، آپ بولیے۔ جی چلیے بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم باتیں کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے ہمیں جھانک کر دیکھا اور فرمایا، تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو گے، ایک دھواں، ایک دجال، ایک دبدۃ الارض، اور چوتھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور پانچواں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور چھٹواں یاجوج ماجوج کا یاجوج ماجوج، اور ساتواں تین جگہ زمین دھسنا، آٹھواں مطلب جزیر عرب ہے، اور نواں مغرب اور مشرق اور مغرب ہے، ساتواں مشرق ہے، نواں مغرب ہے، اور 10واں یہ ہے کہ ایک آگ جو محشر کی طرف کھینچتے ہوئے لے جائے گی بول رہے۔ آپ کو یہ حدیث شاید آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے نا یہ حدیث؟ ایک بار طاہر بھائی آپ وضاحت کر دیجیے۔ جی 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 جی، دکھ جی رہی ہے دکھ رہی ہے، جی، آپ مکمل ہاں کریں۔ یہاں جی، اور یہاں پر اس کے میں ریفرنس دیتا ہوں آپ کو، صحیح مسلم 2901 ہے، اور ترمیزی ہے 2183، اور ابو داؤد ہے 4311۔ تو خیر اپنے کو شاید یہ 3 بس ہوں گے۔ اس کے بعد میں دیکھیے آپ، یہ جو چیز ہے، مطلب یہ جو 10 نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو دیے ہیں، یہ قیامت کے نشانیاں ہیں، اور اللہ کے خلیفے، اللہ کے ہمارے امام حضرت مہدی علیہ السلام کوئی ایک معمولی شخص، یا مطلب ایک عام آدمی نہیں ہے کہ اگر ان کا قیامت کے قرب میں، جیسا اپن ڈسکس کرے تھے کہ تھوڑی مطلب بہت بہت قریب قیامت کے اگر ان کا ظہور ہوتا، تو کیا ان کا ذکر ان 10 نشانیوں میں نہیں ہوتا؟ دیکھیے اب دجال کا بھی ذکر آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا، یاجوج ماجوج کا بھی ذکر آ گیا، لیکن امام مہدی علیہ السلام کا نہیں آیا۔ اس کا مطلب کیا آپ نے کو سمجھ میں آ رہا کہ مہدی قرب قیامت سے جو مراد لیے گئے اس کے اندر، وہ اب اپنے پاس یہ دیکھ لیجیے، اس کے نشانیوں میں سے اپنے کو کتنے ہوئے نشانیاں؟ لٹرلی مطلب کچھ بھی نہیں ہوئے دیکھا گیا تو، شاید دھواں ہوا ہوں گا جو بھی ہے، یا اگر وہ مجازی مطلب ہے تو اپن نہیں بول سکتے۔ تو اس کا مطلب اپنے کو یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی اب تک کچھ بھی نہیں ہوئے۔ تو یہ بات واضح ہے اسے کہ مہدی کا جو مہدی جو مبعوث ہوں گے، وہ ایک دم قرب قیامت سے مراد ایک دم قرب قیامت، یعنی قیامت سے بہت پہلے نہیں ہوں گے، مطلب ایک اچھا خاصا ایک وقت گزرے گا اس کے بعد میں، اس سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جی حضرت حماد امام مہدی بھائی، علیہ السلام آپ مبعوث کا ہوں گے۔ 3 منٹ وقت ہو چکا ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے، آپ لہذا میں جی رضا بھائی کنٹینیو کریے، بسم اللہ۔ جی، رضا بھائی معذرت کے ساتھ جو ہے حماد بھائی، دیکھیے آپ جو ہے خواہ مخواہ یہ بات جو ہے ڈائیورٹ ہو رہا ہے، اس وجہ سے مجھے مداخلت کرنا پڑ رہا ہے آپ کی اجازت سے۔ مسئلہ جب موضوع طے پا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے ہی وقت اسی دور میں امام مہدی رہیں گے، تو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم ابھی نازل نہیں ہوئے آپ کے بقول، تو حضرت امام مہدی پہلے کیسے نازل ہوئے؟ بیک وقت ثابت ہو جانا ہے نا۔
اور آپ کے بقول جو آپ کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی آ بھی چکے، نازل بھی ہو چکے، مبعوث بھی ہو چکے اور جا بھی چکے دنیا سے، ابھی آپ اس کی تصدیق نہیں کیے کون ہے کیا ہے، جو میں شروع سے آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو اس کی وضاحت کرنے چلے کہ جو آپ کے بقول مبعوث فرما چکے ان کا نام کیا ہے، اور وہ کتنے دن پہلے آ چکے ہیں، اور وہ کتنے دن پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، عام لفظوں میں، کہ تاکہ آپ کا عقیدہ واضح ہو جائے۔ اب ہم اگر دلیل دے دیں گے دونوں کا بیک وقت ثابت ہونا، الحمدللہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ جن کو امام مہدی سمجھتے ہیں وہ امام مہدی نہیں ہے۔ ایک یہ ہوگی بات، اور یہ فلسفانہ منطقانہ گفتگو یہ بہت طویل ہو جائے گی، ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے، ورنہ الحمدللہ معذرت کے ساتھ یہ وضاحت کرتے چلیں کہ جو ہے بہت بڑے بڑے فلاسفر کو ہم لوگ الحمدللہ پڑھے ہیں، اور منطق میں تو اللہ کا شکر ہے جی، تو ماشاء یہ اللہ بات نہیں ہے جی، جی طاہر بھائی میں ایک منٹ، حماد بھائی ذرا ایک منٹ۔ جی طاہر بھائی جیسا آپ بولے جی کہ جیسا رضا بھائی بولے تھے کہ قرب قیامت کے وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، جی تو اس معاملے میں قرب قیامت کے وقت جو نشانیاں بتائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کو نشانیاں بتائے، وہ جی نشانیاں آپ کے سامنے واضح ہے، تو یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے 10 نشانیاں، اس میں جی امام مہدی کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اب آپ ہاں الحمدللہ اب آپ بول رہے ہیں اب آپ بول رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے آپ کے امام مہدی کو ثابت کرو، دس از ناٹ دا ٹاپک طاہر میاں، اور یہ جو ہے نہیں کیا بولتے ہیں، سید جو اپنے ہمارے ٹاپک ہے سید عیسیٰ ابن امان مریم۔ صاحب، سید جی امان بھائی، صاحب معذرت جی کے بھائی، ساتھ، جی میں طاہر میں 50 ایئرس کا ہوں، تو آپ سید میاں اور یا طاہر میاں سے مخاطب نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جی جی الحمدللہ۔ ایک دوسری بات جی یہ ہے، بڑی بالکل، معذرت کے ساتھ آپ معذرت ہمارے معذرت کے ساتھ میں میرے تمام کو لوگ ہمارے عزیزوں میں سے طاہر ہیں، بھائی بلکہ ایک ہے، ان کی طرف سے ذرا بات نکل نہیں گئی، کوئی کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں، نہیں، جی انشاءاللہ جی معذرت جی چاہتا ہوں آپ جی، سے میں۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں امان صاحب، میں ایک چیز مختصر کر دوں، جی بھائی یہ بالکل بالکل، موضوع دو چیز آپ لوگ جو چیز نہیں سمجھ رہے ہیں نا، وہ یہ ہے، یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ کتنی نشانیاں ہوں گی اس میں ان کی شمولیت ہے یا نہیں، یہ موضوع نہیں ہے، 10 نشانیوں میں امام مہدی کی شمولیت ہے یا نہیں، یہ موضوع نہیں ہے ہمارا۔ ہمارا جو نہیں نہیں، ٹاپک ہے آپ وہ یہ ہے کہ رضا بھائی نزول جیسا بولے عیسیٰ۔ کہ قیامت قرب قیامت کے وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو قرب ہاں قیامت کے وقت کیا کیا ہوں گے وہ ہم آپ کو واضح کر دیے حدیث کے ذریعے سے، نہیں نہیں، میں ایک تو اب منٹ، آپ آپ کو بول ایک رہے ہیں چیز کہ یہ سمجھ نہیں آ ٹاپک رہی، نہیں ہے، کوئی میں چوری اس تو کو پھر طاہر واضح کر امان دوں بھائی، شیخ، امان بھائی اس کو امان واضح بھائی کر دوں۔ رضا جی طاہر صاحب بھائی، صرف ایک 10 سیکنڈ لے لو ہمارے، امان اور بھائی میں بات معافی یہ چاہتا ہوں نہیں آپ ہے، کی کیا بولنے کی طرف سے، کیونکہ ہمارے پاس میاں بہت عزت کا لفظ ہے بھائی، طاہر ٹھیک بھائی۔ ہے، میں بھی کریم نگر سے تعلق رکھتا ہوں، میں ہوں لکھنؤ کا، لیکن الحمدللہ کریم نگر میں ہی رہتا ہوں، میں جانتا ہوں حیدرآباد جی کی بالکل تمام چیزوں سے واقف ہوں الحمدللہ، بالکل، 25 سال ٹھیک ہے سے وہاں رضا میرا بھائی آپ کاروبار کنٹینیو ہے۔ کریے۔ نہیں امان بھائی دیکھیے رضا صاحب، آپ کو سب سے پہلے وضاحت کرنی ہے، ایک چیز کو لے رہے ہیں امان بھائی آپ لوگ، اور دوسری چیز کو چھوڑ دے رہے ہیں آپ ترتیب سے 10 بڑی نشانیوں سے آپ کا جو مطالبہ ہے کہ اس میں ان کا ذکر نہیں ہے، ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے ان کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ نزول عیسیٰ کے وقت، عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے وقت، نزول کے ٹائم پہ حضرت امام مہدی ہوں گے، ہمارے لیے یہ موضوع ہے، سمجھے بات کو؟ ہم ترتیب پر بات کرنے نہیں آئے کہ 10 نشانیوں میں ان کا شامل ہونا ہے یا نہیں، یا اس سے طاہر پہلے بھائی آئیں گے، یہ کتنے دن پہلے آئیں گے، سن لیں آپ 10 میری نشانیوں مختصر۔ میں تو امام اگر عیسیٰ ابن مریم کا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور دجال یعنی دجال کا بھی ذکر ہے، یاجوج ماجوج کا تک بھی ذکر ہے، تو امام مہدی تو اللہ کا خلیفہ ہے، اس کا نشانی میں ہونا واضح رہنا چاہیے تھا۔ ماشاء اللہ، یہ دیکھیے آپ فیصلہ کر چکے ہیں، ماشاء اللہ تمام چیزیں ہیں نا، فیصلہ نہیں، دیکھیے رسول اللہ اب صلی اللہ علیہ الحمدللہ وسلم جو الحمدللہ فیصلہ نامے الحمدللہ، مجھے لینے کا مختصر طریقہ مختصر، بتایا وہی چیز سے فیصلہ کریں طاہر نہیں بھائی۔ مختصر بھائی جی الحمدللہ، ہمارے امان بھائی آپ جی خود بھائی، فیصلہ کر چکے، اب اپنی الفاظ پر غور فرمائیے کہ جی آپ کا بالکل، یہ کہنا کہ دجال کا بھی ذکر ہے قرب قیامت میں، ان جی 10 بالکل، بڑے نشانیوں میں کا ذکر ہے، امام جی بالکل، مہدی کا ذکر نہیں ہے، یہی ہے نا؟ جی بھائی، تو آپ یہ فرق کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس 10 بڑی نشانیوں میں ان کی شمولیت نہ ہونا اس سے نہیں پہلے یہ نازل ہوں گے، یہی ہے نا کہنا، نہیں نہیں، یہ ایک یا ہو چکے؟ ون آف دا سائنس ہے بھائی آپ کو، اور انشاءاللہ جیسا کہ طاہر یہ کیا نام ہے رضا بھائی کا جب 3 منٹ ختم ہوگا انشاءاللہ اور جی دلائل دی جائیں گی، یہ ایک کوئی مسئلہ نہیں ہے، ون آف دا مسئلہ وہ دلائل نہیں ہے، دیکھیے ہم تو سب سے پہلے اس موضوع پر بات کرنے آئے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے وقت ہی امام مہدی رہیں گے، ٹھیک؟ عیسیٰ ابن مریم کا آپ تصدیق کر چکے کہ وہ نازل نہیں ہوئے ابھی، ٹھیک ہے نا؟
یہی ٹاپک رکھیں آپ ادھر نہ جائیں کہ 10 نشانیوں میں ہے یا نہیں ہے، سائنس کے اعتبار سے یا کسی سے بھی ثابت کریں۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے ہی دور میں امام جی مہدی رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، جی یہ بالکل، موضوع ہے، ہم اس کی دلیل دیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے خلاصہ لیا جا رہا ہے کہ آپ کے بقول، آپ کے عقیدے کے مطابق امام مہدی کون ہیں جو گزر چکے، وہ تصدیق کریں۔ آپ اپنے موقف کوئی پیش ہی نہیں کیا، آپ تو دلائل کی طرف چلے آئے۔ دلائل دوران مناظرہ پیش کیجئے، آپ ایک نہیں ہزاروں دلائل ہو آپ کے پاس پیش کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہلو ہلو ہمارا کی آواز ذرا نہیں آ رہی صحیح سے۔ جی اب آ رہی ہے بھائی؟ جی بالکل آ رہی ہے جی آپ کی آواز، آپ کنٹینیو۔ طاہر بھائی، آپ اس بات کی وضاحت دیجئے کہ آپ کے حساب سے کیا امام مہدی قیامت کے نشانیوں میں ہونا چاہیے، یا آپ کے حساب سے کیا انہوں میجر سائن ہے یا نہیں ہے؟ SIGN بول رہا ہوں میں، SINC بھائی یہ ہمارا دیکھیں، الحمدللہ، محمد بھائی اس کی موضوع یہ وضاحت نہیں ہے کر نا دوں، موضوع یہ نہیں ہے ہمارا۔ جی بولیں۔ ہمارا موضوع سن لیں، میں اس کی وضاحت کر دوں طاہر صاحب، تاکہ ان کی کنفیوژن دور ہو جائے۔ سمجھائیے ہم سمجھائیے۔ کس سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ سمجھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جو 10 ابھی اس پہ میں حدیث پہ بات کروں گا، آپ نے کیا انشاءاللہ اس میں ڈنڈی ماری ہے وہ میں ثابت کروں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ نزول کریں گے، اور ان کے نزول کے وقت ہم نے کہا کہ لفظ قیامت استعمال ہوا ہے، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ نے جو حدیث پیش کی ہے یہ قرب قیامت کی حدیث ہے بھائی۔ ہاں بھائی، آپ جو ڈنڈی مارے بول کے بولے نا، ذرا وہ بتاؤ بھیا، آپ ہاں بولے نا وہ بتائیں گے، جی جی ہاں جی جی، بالکل آپ یہ جو حمد بھائی جیسے اپنی ٹرن میں، جب میرے 3 منٹ شروع ہوں گے نا اس میں ڈنڈی بتاؤں گا۔ آپ یہ جو آپ نے دس آپ جو روایت انداز سے بات 10 کر رہے ہیں نا، وہ انداز اگر بھائی آپ آپ کلیئر بھائی رکھنا چاہ رہے سن لیں، نہیں جی جی میں بولیے۔ اگر کوئی آپ کو سخت الفاظ بولا تو معذرت۔ ڈنڈی سے مراد یہاں پر جو ہے جس طریقے سے آپ نے کہا نا کہ میاں ہمارے حیدرآباد میں چلتا ہے، تو دلی میں جو ہے ڈنڈی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو ہے درست نہیں سمجھا اس کو، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا آپ اگر ساتھ میں وضاحت کر دیا تو بہتر رہیں گا انشاءاللہ۔ ہاں اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ جو 10 آیات پیش کی ہیں، تو ان 10 آیات کو آپ کیا مانتے ہیں؟ قرب قیامت؟ جیسا کہ حدیث میں ہی ہے نا بھائی، قیامت کے کیا نشانی ہے؟ ہے بھائی۔ کیا ہے اس میں حدیث میں؟ قرب قیامت کہاں ہے اس میں؟ قرب قیامت نہیں ہے بھائی۔ کھولیں دوبارہ حدیث، کھولیا میں ایک سیکنڈ رکیے، کھولیں۔ کیسا کھولیں گے؟ ایک سیکنڈ رکیے، میں 1 منٹ اپنے اس میں سے پڑھتا ہوں اور ان کو بولتا ہوں۔ ہاں یہاں اسکرین پر لائی۔ ایک سیکنڈ رکیے، اسکرین شیئر کا آپشن نہیں کٹ کے آ رہا ہے۔ بتا رہی کیا آپ کو اسکرین بتا رہی؟ ہاں ہاں رائٹ ہاں چلیے۔ پڑھی، زوم کریں، عربی کو زوم کریں اور پڑھیں۔ میں عربی میں مطلب اتنا صاف نہیں ہوں، اگر آپ صاف ہے تو انشاءاللہ آپ پڑھیے۔ لائیے نا، زوم کریں۔ ایک سیکنڈ میکس۔ ہاں یہ لفظ زوم کریں۔ ہاں بس ہاں اس ارے میں بھائی یہ آپ ہے کہ ہاں پڑھیے۔ انہا لن تقوم حتی، تھوڑا زوم کرے بھائی، دکھ نہیں رہا۔ آپ ایک کام کریے، میں آپ میرے اپنے پاس پاس ہے، سے میرے کھول لیجیے پاس ہے، جی۔ میرے پاس ہے، 2901 میں حدیث نمبر ہے، آپ 2901 حدیث کھول لیجیے، صحیح مسلم کی انشاءاللہ آپ کو دکھ جائیں گا۔ میں یہ میرے ایسے رکھتا ہوں پاس انشاءاللہ میرے پاس ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ جی۔ اس میں لکھا ہے کہ لا تقوم الساعة حتی تروا 10 آیات، حتی تروا 10 آیات، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقوم، قیامت قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعة یہاں پہ سات قیامت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، حتی تروا 10 آیات، جب تک کہ یہ 10 آیات نہ ہو جائیں، یعنی 10 نشانیاں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرب قیامت کی وضاحت آپ نے کرنی ہے نا، کہاں لکھا؟ بھائی میں قرب قیامت کا وضاحت نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ جو 10 آیات ہے ہاں وہ آیات قیامت کے ہیں نا بھائی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بڑی نشانی آپ نے بولی ہے نا۔ ہاں یہ جو آیت پورے بولا نا میں، دجال ایک ہے اور کیا ہے نہیں یہ قیامت، بڑی نشانیاں ہیں، یہ بڑی نشانیاں ہیں، یہ اس حدیث میں کہاں ہے؟ یہ میں یہ آپ کو بس سمجھانے کے واسطے بولا۔ نہیں مجھے سمجھائیں گے اور حدیث پڑھیں گے اپنا، یہی میں کہہ رہا ہوں، یہ ڈنڈی ماری تھی آپ نے۔
अच्छा اس अच्छा کو کہتے ठीक ہیں है, ڈنڈی आप مارنا. एक काम اس میں لکھا एक ہے काम کہ करो आप. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں نہ ہو جائیں. اچھا میں پوچھتا ہوں یہ جو آپ کے مسیح موعود آئے ہیں آپ ان کو نشانی مانتے ہیں یا نہیں؟ किनको? اپنے مسیح کو، عیسیٰ، اس کو مہدی کو. जी हाँ मानते हैं. ہاں क्या تو बोले اس आप میں एक تو बार نہیں ہے फिर ان से کا पूछिए ذکر. एक बार आप. مہدی کو آپ कयामत نشانی مانتے ہیں؟ نہیں قیامت کی نہیں कयामत نشانی مانتے ہیں. किसकी निशानी बोल रहे हैं आप? آپ جو ہے اپنے مسیح موعود کو نشانی مانتے ہیں یا نہیں؟ बड़े भाई किसकी निशानी वही तो पूछ रहा हूँ ना भाई मैं, किसकी निशानी? कयामत की قیامت کی निशानी नहीं. نشانی हाँ कयामत की निशानी तो नहीं मानते हम. نہیں مانتے. ٹھیک ہے. जी اب اس حدیث میں آپ نے کہا پہلی بات تو اس میں مجھے دکھائیے کہ بڑی نشانی کہاں ہے. बड़ी नहीं है बोला ना मैं आपको. आपको मैं क्या बोला تو پھر कयामत آپ نے جب कायम یہ नहीं وضاحت होगी کر دی، سنیں जब तक. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں نہ ہو جائیں. جی کیا آپ ان نشانیوں کے علاوہ کوئی اور قیامت کی نشانی مانتے؟ پھر میں حدیث سے پیش کروں. क्या बोले आप एक बार बोलिए, कट गई आवाज आपकी. ان 10 کے علاوہ کیا آپ کوئی حدیث کو نہیں مانتے کہ وہ نشانی ہے؟ مانتے اگر آپ سب, اگر اس حدیث میں ایسا ہے کہ بھائی قیامت کے قریب یا قیامت میں امام مہدی کا یہ قیامت سے پہلے بہت نہیں نہیں قریب نہیں، ارے آپ امام مہدی مہدی کا. کے کو کیوں لا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ جو 10 نشانیاں ہیں ان ہاں 10 اگر کوئی نشانی بھی کے بھائی, علاوہ قیامت کے تعلق سے کوئی اور روایت میں جی پیش کروں تو پھر آپ جو ہے مانیں گے؟ وہی بول رہا ہوں میں کہ اگر فار ایگزامپل قیامت کے تعلق سے اگر کوئی بھی آیا, کوئی بھی اخبار آیا, اگر خبر آئی ہے تو اس کو اپن آبویسلی مانتے نا بھائی. کس بنا پر مانتے؟ اس میں تو 10 کا ذکر ہے، کیوں مانیں گے آپ 11ویں؟ چونکہ حضرت امام مہدی, ہوں چلو جان دو امام مہدی بھی اگر اپن چھوڑ دیے, صرف اگر کوئی اگر ایک نارمل ایک آیت بھی اگر اپن بولے تو وہ جب کہ جب تک کہ کوئی بیسٹ حدیث یا حدیث متواترہ یا ایک بڑے سیاستدان کہاں پھر وہ آ گئے؟ اگر طاہر صاحب آپ دیکھیں پھر حدیث متواتر پا گئے. اللہ جی کے بندے ہم یہ کہاں متواتر لیا ہے آپ؟ ابھی آپ نے خود نہیں, تسلیم کیا کہ 10 کے علاوہ نہیں. اب 11ویں کو کیوں تسلیم کر رہے ہیں آپ؟ ہاں وہی بول رہا ہوں میں کہ آپ کم سے کم اگر ویسا ہے تو اگر آپ وہ جو 11ویں روایت ہے وہ آپ سیاستہ میں سے یا اچھی مستند حدیث میں سے بتائیے, انشاءاللہ وہ مان لیں گے. یہ اصول کہاں سے لے کر آئے کہ سیاہ ستہ میں سے ہی بتاؤں؟ نہیں سیاستہ بول کے نہیں بول رہا ہوں میں, اچھی ہے کچھ مستند حدیث بتاؤ. ہاں مستند ہی ہوگی. آپ تسلیم کریں گے انشاءاللہ نا؟ پھر بتائیے بتائیے بتائیے. تسلیم کریں گے نا؟ ہاں ہاں بے شک کریں گے بھائی, آپ بتائیے نا. چلیں. نہیں رضا ہاں صاحب اتنا رضا آپ صاحب بات کریں طاہر صاحب, اتنے بات کریں, کوئی بات نہیں, آگے میں انشاءاللہ بڑھاتا ہوں اور نشانیاں بھی لاتا ہوں. جی ماشاء اللہ. دیکھیے ہمارے حماد بھائی, سب سے معذرت کے ساتھ جب مسیح موعود کا وقوع آپ قائل ہیں کہ وہ آ چکے ہیں تو کم سے کم یہ وضاحت تو فرمائیں کہ تاکہ حدیث سے ہم سمجھ لیں کہ وہ آ چکے ہیں. آپ اس کی وضاحت کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ جو آپ کا عقیدہ ہے سب سے بڑی حیرت اس بات پر ہو رہی ہے. طاہر بھائی آپ دیکھیے پھر وہی واضح چیز پہ جا رہے ہیں. طاہر بھائی دیکھو اب جی میں آپ کے کیا بول رہا ہوں, دیکھو بھائی اگر میں آپ کو بولا کہ میں سید محمد مہدی علیہ السلام کو آئے اور گئے بول کے مانتا ہوں, ان کا یہ تھا جی ایسا ایسا بولا, تو پھر اپن پورے ٹاپک سے ٹھیک ہے. بدل جاتے. آپ سمجھو بات نہیں کو, نہیں اگر نہیں اپن یہ نہیں نہیں ٹاپک سے اگر سنیے اپن بات سنیے کرنا سنیے ہے تو سنیے اپنے کو نہیں کیسا نہیں بات نہیں کرنا نہیں پڑتا نہیں بولے. نہیں نہیں ایک یہاں سیکنڈ پہ بات کرنے اختلاف دیجیے. ہے. اگر اختلاف اپن ہے. میں معیار بتا دیتا ہوں بتائیے. معذرت کے ساتھ. قرآن میں آ ہے کہ اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ جب تم میں تنازع ہو, اختلاف ہو, تو تم لوٹاؤ اپنے مقدمے کو اللہ اس کے رسول کی طرف. ٹھیک. اب آپ جتنے بھی موضوعات پر بات ہو رہی ہے امام مہدی کے تعلق سے, تو مسیح موعود کے عقیدے پر جب بات ہوگی نا تو یہ قرآن حدیث کے بغیر تو آپ اس کو نہیں مانتے ہیں نا؟ جی obviously جی جی ماشاء اللہ. اب قرآن حدیث کے دلائل ہی کہ ہم اور آپ دونوں قائل ہیں کسی بھی مسئلے میں گفتگو کے لیے. ہاں بیسک اصول تو وہی ہے نا بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس لیے ہم وضاحت چاہتے ہیں. اس کی وضاحت کی طرف آپ کی کیا مجبوری کی نہیں جانا چاہتے آپ؟ وہ میں نہیں بھائی وہی تو جانتا. بول رہا میں ہوں نا صرف میں یہ پھر سے. جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اختلاف ہے. ہاں آپ خود پھر پہلے وضاحت کر چکے. جب یہ اختلاف ہو چکا تو اس اختلاف کے خاتمے کے لیے ایک تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ واضح ہے. اچھا قرآن کی ایک آیت اور بہت پیارا ہے کہ اس میں وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يُؤْمَرُوا بِالْخِيَرَةِ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کو اختیار نہیں کہ اللہ اس کے رسول کے احکام آ جانے کے بعد
دلیل آ جانے کے بعد میں وہ اپنی رائے قائم کرے، اپنا قیاس کرے، ٹھیک؟ تو ہم بار بار آپ سے جو گزارش کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہی جب تو بول رہا ہوں 10 نا بھائی، پھر نشانیوں پورا کی روایت، پوری حماد بات بھائی، پھر کہاں جاتی ہے بولے تو پھر اصول کے اوپر آتی کہ پھر آپ کا ہاں اصول جو ہے، آپ ہاں، اس کی پھر پرواہ نہ پھر کریں، اپن آپ اس کی پھر اپن دیکھیے، وہی بات کرنا پڑتا کہ بھائی نہیں آپ کا نہیں اصول نہیں، کیا ہے، دیکھیے میرا اصول کیا ہے، حماد بھائی بات یہ سمجھے، سمجھانا پڑتا پھر میرے کو۔ آپ بات سمجھے بغیر آپ سمجھانے سمجھائیے کی آپ میرے کو، کوشش کر رہے سمجھائیے۔ ہیں جی۔ جو روایت آپ نے پیش کی ہے اس میں 10 نشانیاں ہیں، اور آپ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ امام مہدی کو آپ نشانی مانتے، تو آپ نے کہا جی بالکل مانتے ہیں۔ کس کی نشانی بولا میں؟ قیامت کی نشانی نہیں مانتا مولا میں۔ میرے بھائی نشانی کی بات ہو رہی ہے، آپ قیامت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کس کی نشانی روایت تو بھائی؟ آپ نے پیش کی ہے نشانی نا۔ کوئی چیز کی دیکھیے ہوتی نا بھائی۔ یہاں پہ جو علمی خطا ہے حماد بھائی وہ یہی ہے کہ آپ متحمل ہو تو بھی بات آپ کو سمجھ آئے گی ماشاءاللہ، جیسے ہم لوگ تحمل سے آپ سے بات کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک؟ جی جی، آپ سمجھائیے، نے آپ روایت سمجھائیے۔ پیش کی ہے قیامت والی، ٹھیک؟ ہم نے نہیں پیش کی ہے یہ روایت، جو مسلم کی آپ نے پیش کی ہے یا رضا صاحب نے جی ہاں، پیش جی کی ہاں، ہے؟ میں نے ہی پیش کیا ماشاء ہے۔ اللہ۔ تو یہاں پر جو بلنڈر مسٹیک ہے وہ یہ بلنڈر مسٹیک ہے کہ آپ جو روایت پیش کرتے ہیں اس کے الٹ، اس کے خلاف آپ کا عقیدہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس موضوع پر جب یہ مانتے ہی ہیں آپ کہ اس نشانیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے میں امام مہدی کی نشانی نہیں مانتا ہوں، تو بات واضح ہو گئی نا، یہ روایت کیوں پیش کیے پھر آپ؟ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے ہمارا مطالبہ ہی اس بنیاد پر ہے کہ جب آپ اس روایت کو قیامت کی نشانی پر پیش کیے اور امام مہدی کو 11واں نشانی مانتے ہیں آپ، تو ہم آپ سے مطالبہ کریں گے نا کہ اس کی وجوہات آپ بیان کریں، کیونکہ یہ تو جو روایت آپ نے پیش کی ہے وہ آپ کی کیا مجبوری ہے کہ جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، جو آپ کے عقیدے کے شیخ یہ سپورٹ میں ایک ہے، وہ روایت روایت پیش آپ کرتے ہیں۔ ان کو واضح میرے کر کو دیتا ہوں، دیکھیں نہیں یہ نہیں، آپ میرے کو یہ بھائی سمجھا دو، بھائی دیکھیں ادھر طاہر بھائی، یہ ایک سیکنڈ انہوں حماد نے بات بھائی یار، کری ہے۔ ہاں حماد نہیں بھائی نہیں، حدیث دیکھ لے، بعد رضا میں بھائی، بات کریں گے، نہیں وقت کم ہے رضا ہمارے بھائی، پاس، وہ حدیث دیکھ لیں۔ رضا بھائی ابھی طاہر بھائی میرے سے بات کرے، کچھ سوال بولے، کچھ دعویٰ کرے، تو اس کے میں اوپر کہہ رہا ہوں بات میں ایک کرنا پڑے حدیث گا نا لینے بھائی۔ گیا تھا جو آپ نے کہا تھا حدیث مان لیں گے، میں حدیث وہ ٹھیک ہے، پیش کر رہا آپ ہوں، وقت کا ضیاع ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر جی جی، 75 چونکہ آپ کو 63 ابھی ہے۔ دیر کر دیے رضا سنیں، حماد طاہر بھائی بھائی یار تھوڑی سن سی نا لو، بولنے کیا دیں۔ ارمان بھائی ان کو خاموش کرائیے یار، کیا یہ مناظر کریں گے؟ یہ صحیح بخاری آپ نے کہا، دور مت جائیے گا، میں پھر صحیح آپ بخاری سے طاہر دکھا بھائی رہا کو، ہوں۔ جی جی، پھر طاہر بھائی کیوں بات کی ہے؟ بھائی میں نے ان سے کہا طاہر صاحب آپ سنبھالے، میں ایک ہاں حدیث جی لے جی، کر آ رہا ہوں، اب طاہر وہی صاحب تو میں بول رہا آ ہوں گیا ابھی۔ تو حدیث بیان کر رہا نہیں ہوں نہیں، میں۔ ہاں میرا وہی میرے جواب دے حدیث الحمد بیان للہ، کرنے کے الحمد بعد للہ، جو ہے اب میرے دیکھیے بعد آپ طاہر ان بھائی، کی وضاحت کر دینا، دونوں ایک ساتھ دے نہیں دینا۔ نہیں، دیکھیے جی دیکھیے، چونکہ طاہر بھائی بات کرے اور کچھ سٹیٹمنٹس بولے جو اس سے جس سے میں اختلاف رکھتا ہوں، اور آپ بول رہے ہیں کہ بھائی ان کی بات کو چھوڑو، پہلے میری حدیث سنو، بولے تو کیسا ہوتا ہو؟ آپ ہی سمجھائیے میرے کو۔ اس لیے کہ تمہاری اور طاہر صاحب کی بات جو ہے اس پر مقدم ہے حدیث، درست؟ ہاں بھائی، مقدم حدیث ہے، لیکن انہوں جو بولے نا اس کے اوپر تو تھوڑا کچھ تو بیس بس ہونا چاہیے آپ نا۔ کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں کیا وہی تو بولے؟ آیت پیش کی ہے ہاں انہوں، طاہر صاحب، نہیں وہی تو نہیں آیت انہوں، پیش کی نہیں ہے نہیں، نا، طاہر مقدم بھائی نبی کیا کو بولے؟ رکھنا بھائی۔ جی جی جی، طاہر بھائی کیا بولے؟ وہ جو حدیث ہے وہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، تو ان کو پھر بولنے دیجیے آپ کے بھائی عقیدے کے خلاف کیسا ہے، آپ سمجھائیے، آپ کے عقیدے کے اپوزٹ آپ حدیث کیوں پیش کر رہے ہیں بول کے آپ ابھی کو بتا رہا سمجھائیے۔ ہوں کیسے، میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے بتائیے طاہر بھائی، ارے اسٹیٹمنٹ یہ ڈر گیا طاہر صاحب۔ نہیں، ایک منٹ ایک منٹ، دو ہمارا منٹ رضا بھائی دو میں حماد بہت کچھ بھائی باقی یہ ہے، ہلو طریقہ ہلو، صحیح نہیں، کیسے آپ جو بول رہے ہیں نہیں نہیں مناظرہ کا نہیں، میں طریقہ، یہ معذرت کیا چاہ کرے گا مناظرہ؟ دو معذرت اب چاہتا منٹ آپ ہوں۔ بول رکو رہے ہیں نا بھائی رضا بھائی، امان بھائی، آپ جو امان انداز بھائی، سے میں بات ڈر کر بتا رہے رہا ہیں نا، ہوں، ڈر اگر گیا کہ پوری اب امان آپ بھائی، زندگی جہاد اگر وہی کی بات انداز سے کرنے بات لگے۔ کرو بولے تو نہیں بات امان کرتا ہوں بھائی، بھائی۔ امان بھائی معذرت ہے۔ دیکھیے رضا صاحب اتنا بالکل جذباتی یہ ہو رہے ہیں؟ الفاظ، نہیں ان نہیں کو نہیں آپ رضا بالکل بھائی، ملحوظ رکھیں، اگر چلے آپ میں ابھی اس بہت معذرت انداز سے سی چاہتا بات ہوں بہت طاہر کرنا سی صاحب، چیزیں چاہتے ہیں نا معذرت بول چاہتا کے، ہوں، جی بالکل اس میں بالکل، اس میں معذرت یہ انداز سے چاہتا الفاظ ہوں، میں بول رہا درست ہوں کہ استعمال طاہر ہونے بھائی کو چاہیے۔ بات کرنی چاہیے 5 منٹ میں کے لیے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ حماد بھائی الحمد للہ، حماد بھائی دیکھیے ہم یقیناً آپ سے 24 گھنٹے بات کریں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ دیکھیے یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ علم و رجال پر بات ہوگی، سند پر بات ہوگی، اصولوں پر بات ہوگی، تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کتنا بات کر پائیں گے معذرت کے ساتھ، جی کیونکہ جی، آپ کی بے اردو شک بھی میں وہ درست نہیں معاملے ہے، میں، ہاں ہاں، عربی بھی جی اردو جی بھی درست نہیں ہے آپ کی، لیکن میں یہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں آپ پر، جی الحمدللہ جی دین کا جذبہ آپ کے اندر ہے، اور قرآن اور حدیث کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کا جو جذبہ ہے یہ سراخوں پر ہے، ٹھیک ہے؟
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے مسئلہ نہیں. ہم تو جانتے ہیں کہ ایک روایت کی سند پر ہم بات کرنا شروع کیے تو آپ کہاں تک بات کر پائیں گے وہ تو لوگ سن لیں گے، طے کر لیں گے. لیکن ٹھیک ہے میں رضا صاحب کی طرف سے میں معذرت چاہ رہا ہوں. رضا صاحب آپ جی الفاظ میں بالکل بھی تہذیب معذرت کے چاہتا دائرے ہوں. کے اندر استعمال کریں. جی آپ حماد بھائی مجھ سے آپ بالکل بے تکلفانہ انداز میں بات کر سکتے ہیں ہمارے جو مطالبات ہیں اس پر، لیکن یہ ایک دلیل تو سن لیں. حدیث یہ مطالبہ کر کے گئے تھے کہ جب تک میں حدیث نہیں لاتا ہوں آپ مخاطب ہو. الحمدللہ پھر میں آپ سے مخاطب ہو جاؤں گا. آپ دلیل سن لیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے خالی آپ میرے کو یہ سمجھا دیجئے کہ آپ جو اسٹیٹمنٹ رکھے کہ میں اپنے حدیث کے اپنے عقیدے کے خلاف حدیث رکھا بول کے، تو آپ میرے کو وہ جی کیسا رکھا ہے وہ سمجھا دو نا بھائی. اس کے بعد میں بول انشاءاللہ دیتا ہوں، میں دو رضا بھائی الفاظ میں بول دیتا ہوں پھر روایت چلے میں ہی بول بولیے دیتا ہوں. آپ بولیے. سے وضاحت لی گئی تھی کہ آپ قیامت کے نشانیوں میں سے آپ پیش کریں حدیث. آپ 10 نشانیوں کی پیش کر دیے، ٹھیک، جس میں امام مہدی کا ذکر نہیں ہے. آپ نے بات بتائی، ٹھیک، اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی حماد بھائی ساتھ دیں آپ. جی 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 عیسیٰ سن ابن رہا ہوں. مریم کا ہے نا؟ عیسیٰ ابن مریم کا ہے نا؟ عیسیٰ ابن مریم کیا بولے عیسیٰ آپ؟ علیہ ایک مرتبہ سے السلام کے بولیے. نزول کا ذکر ہے 10 جی ہاں ہے نشانیوں نا. میں. جی ہاں ہے ذکر ماشاء ہے. اللہ. امام مہدی کا نہیں ہے. نہیں ہے. ماشاء اللہ. یہ آپ کو جب اتنی فہم نہیں ہے سمجھنے کی کہ معترض کا اعتراض کیا ہے، تو میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر رہنے کے بعد موضوع یہ طے پایا ہے کہ 10 نشانیوں میں قرب قیامت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور ان کے وقت ہی امام مہدی کا ظہور ہونا واضح ہے. ٹھیک، یہ موضوع طے پایا ہے. تو ایک کا ذکر ہے، ایک کا نہیں ہے، ایک کا آپ نے انکار کر دیا. تو نہیں اس لیے آپ میں کہا ہوں کہ آپ کے عقیدے یہ کی جو آپ میں ابھی سمجھ جو خال میں رکھے نا، یہ مکمل تو ابھی کر جو لوں. خال کا پروف کر میں دیجئے. مکمل تو کر لوں. میں مکمل تو آپ کر بھی لوں اپنی ماشاء اللہ. اسکرین کو شیئر کر کے آپ اپنا خال کو حضرت وضاحت کریے. حضرت میں مکمل تو کر لوں. میں مکمل کر لوں، طاہر اجازت ہو بھائی تو. طاہر بھائی طاہر صاحب، جی رضا بھائی آج آپ بھی اپنا جی مائک بند کر کے آپ ہنس جیسا رہے ہیں. ہاں آپ جیسا میں بولے مکمل طاہر کر لوں. بھائی، آپ جی جیسا امان بولے بھائی. طاہر بھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں امام مہدی ہوں گے، ہاں تو یہ بات واضح ہے اور ذکر کرنے کی بات نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں بول دیے تو یہ کافی ہے کہ امام مہدی کا بھی ظہور ہوں گا بول کے. برابر جی جی ویسے پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم. تو جی کیا جی عیسیٰ بالکل. علیہ السلام اور دجال ایک زمانے میں نہیں رہیں گے؟ دجال کا موضوع ہی نہیں ہے نا. عیسیٰ نہیں ابن نہیں مریم نہیں اور نہیں، امام مہدی پر بات تو آپ کر جیسا لیں. بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی جب ایک زمانے اس میں پر ہم ہوں گے دوبارہ ایک ڈیبیٹ ساتھ کر رہیں لیں گے. گے نا. دیکھیے ایک بات بتا دوں، عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی اور دجال یہ 3 متفرع ہے یا تینوں یکساں ہے؟ ایک چیز ہے تینوں. جی جی کیا ہے؟ تینوں الگ الگ ہے نا. بالکل الگ الگ ہے. ماشاء اللہ. اب تو جب تینوں تو الگ الگ ہے تو نہیں دجال سے سن تو لیں آپ امان بھائی. دجال، یہ ہاں مشکل ہے. میں آپ کا سوال ہم نہیں سمجھا، میں آپ کیا پروفیشنل بولنا بات چاہ کرتے رہا ہیں، ہوں. ہم لوگ اس طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو وقت دے رہے ہیں، بڑی بات ہے. جی اس طریقے سے ہم لوگ نہیں بات کرتے ہیں بھائی. کیا ایک آپ کام اپنی کریے منوانے کے مقصد سے آئے ہیں؟ الحمدللہ. آپ طاہر سنیں، بھائی، طاہر بھائی کام مخالف کریے. کو آپ سنیں. بھی جیسا رضا بھائی اسکرین شیئر کر رہے ہیں ویسے آپ بھی اسکرین ارے شیئر کیا کریں. کس بات کی اسکرین شیئر کرے بھائی؟ وہ کس سنیں بات کی بھائی، اسکرین شیئر کرے؟ دلیل آپ پیش ہاں کر بھائی دیے وہی بولو. پھر ہم شیئر کر دیں. نہیں بھائی دلیل تو ہم پیش کر جو دیں نا آپ. نہیں بھائی نہیں، امان میری بھائی کا دلیل کیا جواب دے عمر ہے لیں. آپ کی ہمارے سید بھائی؟ کیا ہمارے بھائی عمر ہے آپ کی؟ حماد میرے بھائی یہاں پہ پورے سید ہے. آپ میرے سے مخاطب ہے کیا؟ حماد طاہر بھائی. صاحب ادھر ادھر کی باتیں یہ نہ کرنے دیں. ہم سوچ رہے ہیں جی جی دلیل دیں اور بات ختم کریں، وقت کو قلیل سمجھیں. جی جی. نہیں، ایک کام کریں نا ہمارے رضا بھائی، ہاں ایک روایت با سند حضرت سے پڑھوا لیں، سید حماد بھائی سے. یہ سید ہے نا، تو جی الحمدللہ حدیث سے کتنی انسیت اور نسبت ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری جی بات، ہم اصول حدیث کی طرف بھی جانے سے پہلے یہ عرض کر دیں کہ یہ جو 10 نشانیوں کی روایت صحیح مسلم سے پیش کیے ہیں، الحمدللہ اس میں نزول عیسیٰ موجود ہے، اور 10 نشانیوں میں امام مہدی کو انہوں نے اس سے منفرد رکھا ہے. تو امام مہدی کے تعلق سے یہ روایت ہے ہی نہیں تو کیوں پیش کیے 10 نشانیاں؟ ایک بات. جبکہ موضوع طے بالکل پایا ہے کہ نزول جو ہے عیسیٰ کے وقت امام مہدی کے اوپر ہم موضوع طے پایا ہے، پیش کریں گے. رضا، ایک روایت پیش کرنے کے بعد آپ ایک کام کریں، امام مہدی جو ان کے بقول نازل ہو چکے ہیں اور رخصت ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے، یہ تمام چیزوں کا خلاصہ لے لیں کہ تاکہ روایت سمجھنے میں اور پیش کرنے میں ہمارے ہوں لیے آسانی، ورنہ وقت ضائع ہوگا بھائی. ہم بہت قیمتی دو طاہر ڈھائی بھائی سو
اہل طاہر علم بھائی کو چھوڑ کر کے یہاں آئے وقت دے رہے ہیں چند لوگوں کو، تو یہ مناسب نہیں ہے طاہر کہ بھائی تو یہ جانتے تھے بہت ذی علم ہوں گے، اور یہ تو پھر یہاں پر معاملہ کچھ مختلف نظر آ رہا طاہر ہے۔ بھائی جی اب عرض کریں۔ ایک کام کریے ایک کام کریں گے نا، ہمارے ذرا ایک منٹ چاہیے آپ طاہر بھائی، اپن ایک کام کریں گے، آپ کا مائک میوٹ کر لیجیے اور میں اپنا مائک میوٹ کر لوں گا، یہ ان کو رضا بھائی اور حماد بھائی کو اپن بات کنٹینیو کرنے جی کے لیے نہیں بہتر نہیں، بہتر یہ کہ اصول. وقت بہت طویل ہے، تو اس لیے ہاں اپن بحث کرنے سے بہتر ہے کہ حماد اور کیا نام ہے جی یہ رضا بھائی کو کنٹینیو کرنے دیں بہتر گے، چلے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، طاہر کوئی بھائی؟ مسئلہ بات نہیں کریے رضا بھائی، بات کریے آپ۔ چلیے۔ جی، تو دیکھیں انہوں نے طاہر صاحب اور ہمارے حماد بھائی، ارمان بھائی، انور بھائی، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ وہ جو 10 نشانیاں ہیں وہ قیامت کی نشانیاں، لفظ قیامت آیا ہے. تو ہم نے کہا بھائی اس کے علاوہ بھی روایت، اگر مہدی کا اس میں ذکر نہیں ہے تو یہ اصول ہے کہ عدم ذکر سے عدم شے کی نفی مستلزم نہیں آتی. یعنی کسی چیز میں کسی کا ذکر نہیں ہے تو وہ اس کے نفی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. نفی تب ہوگی جب لفظ کے ساتھ آئے کہ مہدی جو ہے قرب قیامت نہیں ہے یا قیامت کی نشانی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نفی. کسی چیز کا ذکر نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہے. مثلا بخاری اور مسلم کے اندر قبر کا صرف ایک ہی سوال ہے، جبکہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کے 3 سوال ہیں اور مزید بھی ملتی ہیں روایات. تو اب یہ ذکر کر کے بس یہ کہہ دینا کہ بخاری کے اندر بس قبر کا ایک سوال آیا ہے، مسلم میں ایک سوال آیا، دیگر روایت پر نہیں جائیں گے. بھائی دیگر روایات میں دو مزید ہو گیا، ایک 3 ہو گئے، 2 ہو گئے. یہ عدم ذکر سے عدم شے کی نفی مستلزم نہیں آتی. ٹھیک اسی طریقے سے جو آپ نے قیامت کی نشانی پیش کی تھی، آپ نے کہا دوسری روایت میں دکھا دے مانیں گے. تو دیکھیں یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یقولو، کہتے ہیں کہ ان من اشراط الساعہ، یہ سا آپ نے مانا نا قیامت کا ہی لفظ ہے، سا جو آپ نے حدیث پڑھی اس میں بھی سا کا لفظ ہے، تو سا قیامت کا لفظ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت جو ہے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی. زنا کاری کثرت سے ہوگی، اور شراب لوگ زیادہ جو ہے پینے لگیں گے. مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. تو اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ جو آپ نے ہمارے بھائی قیامت کی 10 نشانیاں بتائی ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. تو وہ عدم ذکر سے کیا اس نشانیوں کی جو ہے نفی ہو جائے گی؟ نہیں، اگر اس میں ذکر نہیں ہے تو دیگر روایات میں بھی قیامت کا ہی ذکر ہے نا. تو ہم ہاں یہی کہہ رہے چونکہ تھے کہ عدم ذکر، اب میرے مکمل ہونے دینا. جی معافی ہم چاہتا یہی کہہ رہے تھے کہ عدم ذکر سے عدم شے کی نفی مستلزم نہیں آتی. اب ہمارا کیا استدلال تھا یہ سنیں. اب آپ نے اس کو مان لیا کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، وہ قیامت کی نشانی ہے. میرا سوال کیوں تھا، میں کیوں پوچھ رہا تھا کہ مہدی جو ہے آپ اس کو نشانی مانتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں مانتے. آپ دیکھیں اس حدیث کو بھی لے لینا کہ جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے، مہدی کا ذکر نہیں ہے. جی تو ہم آپ یہ کہتے ہیں، آپ بھائی سن امام لیں. سے مراد جو امام مہدی ہے وہ آپ میرے کو بتائیے وہ حدیث سے۔ ارے یار کیا مسئلہ ہے، پہلے بات تو مکمل کر لوں. استدلال یہ سوچ رہے کہ ایک دم سے حدیث لوٹ دوں. ابھی تو آپ کا ایک رد ہوا ہے نا جو نشانی کی آپ بات کر، پہلے بتائیے یہاں سے رجوع کرتے ہیں. ابھی جو 10 نشانیوں کا آپ وہ بتا رہے تھے کہ 10 کے علاوہ ایک نہیں ہے. میں جو اسٹیٹمنٹ رکھا تھا وہ ایکسکلوسیو نہ تھا. میں یہ بول رہا ہوں کہ انکلوسیو اسٹیٹمنٹ ہے وہ، جو 10 نشانیوں کا جو اسٹیٹمنٹ ہے میرا ہاں وہ انکلوسیو ہاں، ہے، وہ ایکسکلوسیو اسٹیٹمنٹ نہیں ہے بول رہا ہوں میں. بھائی اردو میں بات کریں عوام کے لیے. انکلوسیو کو کیا بولتے ہیں؟ انکلوسیو کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ محدود 10 ہی نشانی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، ہاں ختم نہیں ہے، ختم نہیں ہے. اب فار ایگزامپل اگر میں یہ بول رہا ہوں کہ بھائی اتنے نہیں بول رہا ہوں میں، آپ کو حیدرآبادی تھوڑی اگر آتی تو اتنے اچھا بول کے نہیں بول رہا ہوں میں، یہ ہاں نہیں، میرے کو محدود نہیں کر سمجھ رہا ہوں میں میں آ یہ. رہی ہے، آپ بولے ہیں اتج نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ہے، تو جی جی بہت طاہر بھائی رہنے کے آپ ان کو باوجود بھی سمجھائیے، رضا مکمل بھائی کیا کو جائے. سمجھائیے. تو آپ مانتے ہیں کہ بہت تھی؟ ہاں بھائی، لیکن یہ جو حدیث ہے اس کے اندر تین نہیں ہاں، ہے پورا میں. ارے اللہ کے بندے، یہ جو حدیث مسلم میں بخاری سے بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بھی تو قیامت کی ہیں. ہاں اتیچ بے نہیں ہے شک، تو. ہاں اتنے اب نہیں ہے مجھے لیکن بتائیے کہ ہاں آپ جو انکار کر رہے تھے کہ وہ مہدی کا ذکر نہیں ہے، پہلے تو ہاں، اب 10 میں میرے کو آپ سمجھائیے کہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے. اب آپ میرے ارے کو یہ یار حماد سمجھائیے بھائی آپ صبر رکھیں گے؟ قیامت سے صبر نہیں رکھیں آپ. گے؟ ہاں بھائی میرے کو صبر ہے، آپ جو بول رہے تھے نا نہیں کہ ہے آپ کو قیامت سے صبر، پہلے آپ جو. کو نہیں ہے صبر. آپ جو سوچ رہے کہ ایک دم سے دلیلیں رکھ دیں. بھائی استدلال سنیں پہلے کیا ہے. یہ ایسے تھوڑی بات ہوگی، میرا ٹائم ہے تو میرے ٹائم کے بیچ میں نہ بولے، ورنہ ٹائمر لگائے ابھی 2 منٹ بولے، 2 منٹ میں بولوں. بتائیے
بولیے بولیے آپ ہاں بولیے ہم کہہ آپ رہے کیا ہیں کہ کہہ رہے آپ نے مان لیا کہ وہ 10 حدیث مقید نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی ابھی آپ نے نشانی مانی ہے قیامت کے ساتھ جب میں دکھایا ہوں۔ اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بار بار جو آپ کہہ رہے تھے کہ مہدی کا ذکر دکھائی، ہم کہہ رہے تھے کہ تم اس 10 والی روایت کو بھی مان لو جس میں 10 نشانیوں کا ذکر ہے، جب اس میں عیسیٰ کا ذکر آ گیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اسی زمانے میں ہم مہدی کو مانتے ہیں۔ جب عیسیٰ اور مہدی کے زمانے کو ہم ایک مانتے ہیں تو عیسیٰ کا نزول ہمارے لیے ایک نشانی بن گیا نا۔ ہم نے کب انکار کیا بھائی؟ اگر عیسیٰ کا ذکر آ گیا اسی زمانے میں مہدی ہوں گے۔ عیسیٰ کا نزول جو ہے ایک نشانی ہے، آپ کے بقول قیامت کی نشانی ہے، تو عیسیٰ کا نزول کے بعد ہی مہدی جو ہے ان کو نماز پڑھائیں گے، تو وہ ہم اب دلیل دکھائیں گے نا الگ روایت سے۔ یہ ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں، اب آپ بول سکتے ہیں۔ آپ جو میرے کو بول رہے تھے نا کہ عیسیٰ اور مہدی کا جو آپ سٹیٹمنٹ رکھے تھے، مہدی کیا بولتے ہیں قیامت کے جو نشانیوں میں بول کے آپ بول رہے نا بھائی کہ خالی 10 نہیں ہے، 11ویں بھی اگر میں لایا تو بتا سکتا ہوں بول کے، تو 11ویں اگر مہدی کی تعلق سے اگر ہے تو ہم آپ کو پیش کرو بول کے بول رہا ہوں میں۔ یہ میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں آپ مہدی بولے کو کیا اگر نشانی مان رہا ہوں؟ نہیں اگر آپ کیا بولے تو اگر 11ویں اگر کوئی حدیث ہے اس کے 10 کے علاوہ تو کیا آپ ہاں مانتے بول کے پوچھے آپ میرے کو، پوچھے نہ ہاں، پوچھے؟ تو اس میں مہدی کو میں نے کہا، یا میں نے کہا تو اس کے علاوہ میں کوئی اور روایت لے کے آؤں جس میں جو ہے ان کے علاوہ ہو، تو اس میں مہدی کو کہا میں نے نشانی۔ تو آپ مہدی کو نشانی نہیں مانتے کیا قیامت کی؟ ارے اللہ کے بندے، جب عیسیٰ کا نزول ہو گیا اسی زمانے میں ہم مانتے ہیں مہدی کو، تو یہ نشانی نہیں ہے۔ ارے نہیں بڑے بھائی، تم بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ میں اجی کیا بھائی، بول رہا ہوں؟ نشانی کو آپ کیوں ثابت کرانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں بتائیے آپ نا۔ بولو بولو میرے کو دیکھو بھائی میں کیا بول رہا ہوں۔ جس طریقے سے نشانی آپ اپنے نشانی مہدی کو مہدی سنیں، ہے جس نا، طریقے سے آپ اگر نے مانا کہ آپ ایک کام کریں، ٹائم رکھ لیں 2 منٹ، آپ بولے 2 منٹ میں، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے آپ نے آپ اپنے اپنا ٹائم شروع کرتے کیا؟ اپنے جو مہدی کو، ہاں 2 منٹ بولا، جس طریقے سے آپ نے اپنے مہدی کو یہ وضاحت کی ہے کہ ہم اس کو جو ہے نشانی نہیں مانتے، اس کو نشانی نہیں مانتے، تو مجھ سے کیوں تسلیم کرانا چاہ رہے ہیں کہ نشانی نہیں ہے؟ جب آپ خود تسلیم کر چکے کہ مہدی نشانی نہیں ہے تو مجھ سے کہہ رہے کہ نشانی نہیں مانتے۔ بھائی میں کچھ بھی مانوں، میں ان کو بس یہ ثابت کروں گا کہ وہ عیسیٰ کے زمانے میں ہیں۔ موضوع یہ ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور مہدی کا زمانہ یہ ایک ہی ہے۔ تب میں نے کہا اب نشانیوں کے چکر میں موضوع کو تبدیل کر رہے ہیں۔ نشانی تو خود آپ مانتے ہیں کہ مہدی نشانی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو یو، یہ آپ نے کہا ہے۔ دس از ناٹ مائی، پانی دے دی، یہ میری رائے نہیں ہے، اسی لیے آپ کو بول ٹھیک رہا ہے؟ ہوں ثابت کریے، آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ثابت کریے بولنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، آپ ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ بس اب بات ختم کریں، اب مجھے میرا ٹائمر شروع کر دیں طاہر صاحب۔ جی جی جی، ایک منٹ، آپ بتا دیجیے گا، شروع کر دوں گا آپ کا وقت۔ اسکرین شیئر کر کے آپ شروع کر دیجیے۔ میں ابھی کرتا ہوں۔ کیا کیا ہو رہا ہے؟ اسکرین دکھے تو بتا دینا، ٹھیک ہے؟ جی دکھ رہی جی، ہے؟ نظر آ رہی اسکرین، آپ ہاں۔ دکھا دیں۔ جی نظر آ یہ منار المنیف سے امام ابن قیم نے یہ مسند حارث سے جو ہے صحیح سند سے نقل لی ہے، جید سند کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ وقال حارث بن ابی اسامہ فی المسند حدثنا اسماعیل بن عبد الکریم حدثنا ابراہیم بن عقیل عن ابیہ عن وہب بن منبہ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن منبہ نے جابر سے بیان کیا ہے، ٹھیک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ینزل عیسی ابن مریم، کہ عیسی ابن مریم نازل ہوں گے، فیقول امیرہم المہدی، کہیں گے کہ امیرہم المہدی، تمہارے مہدی ہو، تعالی صلی بنا، فیقول لا الا بعضهم امیرکم بعض، ان سے کہا جائے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر جو ہے فضیلت دی ہے، تو آپ جو ہے معذرت، بعض کو تکریم دی ہے، تو آپ کی تکریم ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ دیکھیں یہاں پر لفظ ہے ینزل عیسی ابن مریم فیقول، یعنی عیسی ابن مریم نازل ہوں گے اور فرمائیں گے امیرہم مہدی، امیرہم المہدی، ہمارے امیر، تعالی صلی، وہ کہتے ہیں صلی بنا فیقول لا، کہ آپ نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے نہیں، وہ کہیں گے نہیں، یعنی یہ گفتگو ہو رہی ہے مہدی کی اور عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔
تو یہ ہے سند. اس سند کے بارے میں امام ابن قیم فرماتے ہیں حاذا اسناد جید، حاذا اسناد جید، یہ حسن، یہ سند جو ہے جید ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ابن منبہ نے جابر سے نہیں سنا. یہ آپ کے سامنے سیر عالم النبلاء امام زاہبی کی کتاب ہے. امام زاہبی رحمہ اللہ نے پہلے یہ ذکر کیا ابن منبہ کا، وہب بن منبہ. وہب بن منبہ کے تعلق سے جن سے انہوں نے صحابہ سے روایت کیا اس کے نام لکھے اور اس میں جابر کا لفظ لکھا ہے، جابر کا لفظ لکھا ہے. تو آپ بتائیے پہلی دلیل جس سے ہم نے واضح کیا ہے کہ اس میں دونوں کی گفتگو ثابت ہے، اس کو آپ رد کریں. جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ. جی سید بھائی، اس حدیث پہ کلام کرنی ہے آپ کو، اور الحمدللہ آپ کا وقت شروع کریں، آپ بتا دیجئے گا. جی ہاں شروع کریں. جی ہماری چلیں. آواز میری آپ کو جی آ رہی، نہیں آواز لیکن نہیں آ تھوڑا رہی ٹھیک سے. مائک سے قریب رکھیں مائک اب آ سے. رہی ہے آواز آپ کو؟ یہ جی اسکرین جی دکھ رہا جی آپ جی کو؟ بہتر. جی اب آ رہی ہے. ہاں جی دکھ رہا. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ حدیث پیش کرے جس میں لفظ مہدی کے ساتھ آیا، اس کے اندر میں آپ کو پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو اس گروہ کا امیر مہدی کہے گا آئیں ہمیں نماز پڑھائیے. اس پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو. اس حدیث، یہ جو حدیث ہے اس کی یہ حضرت ابن قیم اس حدیث کو اپنے کتاب میں لیے ہے المنال المنیف کی. ٹھیک ہے، اب اپن یہ دیکھیں گے کہ اس کی حدیث، یہ جو حدیث ہے یہ حدیث اصل میں آئی کہاں سے. اپن صحیح مسلم کی روایت جب دیکھتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 156، ایک منٹ میں کھول لیتا ہوں حدیث. ایک سیکنڈ. ہاں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر لڑتا رہے گا، وہ قیامت تک غالب رہیں گے. کہا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو اس گروہ کا امیر کہے گا، اس گروہ کا امیر کہے گا، ٹھیک ہے نا بھائی، اس گروہ کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. پھر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کے بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو. اب آپ یہ دیکھو، یہ حدیث کے اندر سیم لفظ مہدی، راوی سیم، متن سیم، سب سیم. یہاں دیکھے تو سیدھا سیدھا لفظ مہدی ایڈ کر دیے. سنے رضا بھائی، یہ جو لفظ مہدی کا جو ایڈیشن ہوا ہے، اب اس کے اوپر آپ بات کرو کہ آپ صحیح مسلم کی حدیث جہاں پر اس گروہ کا امیر کا لفظ آیا ہے، وہ امیر سے مراد امام مہدی ہیں. اس حدیث پہ آپ بات کریے. چلیے میں اب اپنا مائک میوٹ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اسی سند میں دیکھیں، اس سند میں ابو زبیر ہے، یعنی جابر بن عبداللہ سے بیان کرنے والے جو مسلم کی انہوں نے بیان کی ہے اس کے اندر ابو زبیر ہے. اور میں نے جو طریق پیش کیا تھا وہ ابو زبیر سے نہیں پیش کیا تھا، وہ طریق میں نے وہب بن منبہ سے پیش کیا تھا. میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، ان کو سند میں شاید نظر نہیں آیا. میں نے وہب بن منبہ سے، حدیث کے سند یہ ہے، سند اس طریقے سے ہے کہ حدثنا اسماعیل بن عبد الکریم حدثنا ابراہیم بن عقیل عن ابیہ عن وہب بن منبہ عن جابر. انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے وہ جابر بن عبداللہ بیان، جس سے جابر بن عبداللہ سے وہ سن رہا ہے وہ ابو زبیر ہے اور وہب بن منبہ ہے. اور یہ اصول ہے، غالباً یہ اصول حدیث سے واقف نہیں ہے کہ ایک صحابی کے کئی تلامذات ہو سکتے ہیں اور وہ الگ الگ بیان کر سکتے ہیں. کسی نے امیر سنا ہے اور کسی نے یہ سنا ہے لفظ. ٹھیک ہے، تو اب امیر کی وضاحت، یعنی ایک حدیث میں امیر کا لفظ ہے لیکن اس امیر کی وضاحت نہیں ہوئی ہے. وہب بن مربع کے طریق کے اندر امیر کی وضاحت کہہ رہے کہ میں نے گڑھی ہے، حدیث کے لفظ ہیں. حدیث کے اندر مہدی کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ جو امیر ہے اس کی تفسیر یہ حدیث کر رہی ہے مسند حارث، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث آپ ثابت کریں نا وہ حدیث ضعیف ہے، ضعف بتائیے. جب وہ بھی حدیث صحیح ہے مسلم کی، یہ بھی حدیث صحیح ہے، اور الحمدللہ وہ تو آپ نے میری تائید کر دی، یعنی جابر بن عبداللہ سے اس میں دکھا دیا آپ نے کہ وہاں امیر ہے، امیر کا لفظ ہے. لیکن وہ امیر کون ہے اس کی تشریح ہم نے جو ہے مسند حارث سے بیان کر دی ہے. کیا اختلاف ہے؟ اور جو طریق آپ نے بیان کیا ہے اس کے راوی جابر بن عبداللہ ہی ہیں، لیکن تابعی جو ہے وہ وہب بن منبہ نہیں ہے، تابعی ابو زبیر ہیں. تو بھائی یہاں پر تو وضاحت ہماری کلیئر ہو گئی نا، کوئی نیا اعتراض پیش کرے.
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बड़े भाई मैं आपको क्या बताया, ये जो मुस्लिम की जो हदीस है भाई, इमाम मुस्लिम कब के, 200 हिजरी के, और इमाम क़य्यिम 700 हिजरी के, उनकी आप रिवायत पेश करके आप ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे अमीर से मुराद मेहदी है। अरे भाई, आप जब ओरिजिन हदीस पे, जो हदीस है वो हदीस पे जाओ ना भाई। मुस्लिम की हदीस में क्या है, उन इस ग्रोह का अमीर है, और आप क्या कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, 700 हिजरी के जो हदीस की किताब है उसके अंदर से आप बता रहे हैं। अरे भाई, ओरिजिन और शुरू की जो हदीस है वो बताओ ना भाई, जहां से उन्होंने लिए वो बताओ आप अगर वैसा है तो आप एक काम करो, इब्ने क़य्यिम कौन सी किताब में से लिए, वो पूरी जो सनद है जहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती, कम से कम 30 से 40 नामा आना चाहिए शायद, मेरे हिसाब से। अब आप ये समझाओ मेरे को कि इब्ने क़य्यिम जो 700 हिजरी के है, उनकी हदीस इमाम मुस्लिम की हदीस की शरह कैसा बन सकती? उनकी क्या बोलते हैं, हदीस में जो अमीर का लफ्ज आया है, वो अमीर से मुराद मेहदी कैसा ले सकते हो उन्होंने? वो आप मेरे को समझाओ। रजा साहब का वक्त शुरू करें, सैयद हम्माद भाई। हाँ भाई, शुरू करिए, मैं अपने आप को बनाना। माशाल्लाह रजा भाई, हाँ देखिए इल्मी गुफ्तगू तो नहीं हो सकती रजा भाई, लेकिन आप पेश कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम्माद भाई को एक तो हदीस के सनद पर, उलूम पर जो है कलाम करनी नहीं आती। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये ये जो आप बोल रहे हैं ना, वजाहत ताहिर वजाहत भाई, जी हाँ, आप ये जो बोल रहे हैं, ये आप किस हिसाब से बोल रहे हैं भाई? इस हिसाब से कह रहे हैं कि हदीस जो है अदवार के एतबार से मोतमद नहीं होती है, हदीस सनद के एतबार से मोतमद होती है। जैसे वो सनद रजा भाई पेश किए आप उस पर कलाम बात किया। करिए, वो नाम है आपका टाइम शुरू होने पे इंशाल्लाह। अगर सनद है, नहीं एक मिनट अमान भाई, अगर सनद है मिसाल तो मिसाल में अर्ज किताब कर में दूं, इब्ने क़य्यिम से लेके सनद सैयद तक अहमद भाई, जाबिर बिन अब्दुल्लाह सैयद अहमद भाई आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। अहमद भाई आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। जी हेलो हेलो। अहमद भाई, जी अब आ रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखो ये भाई, कहना चाह अगर रहा, आप अमीर की बता रहे वजाहत हैं नहीं तो किया। आप सीधा सीधा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह तक, इमाम इब्ने मैं क़य्यिम तक आसान कर बताइए, दूं, फिर पूरी सनद बताइए फिर। जी सुनने वालों के लिए आसान कर दूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद भाई का ये मुतालबा कि जो रिवायत ये पेश की है अल्हम्दुलिल्लाह सही मुस्लिम की, उसमें अमीर का लफ्ज़ है। अमीर की तशरीह या अमीर कोई एक होगा या पूरी जमात होगी, आप मतन और सनद पे नहीं समझ पा रहे। उन्होंने ये कहा कि सही मुस्लिम की रिवायत की तशरीह ये हदीस करती है, अमीर तो एक ही होगा ना, और अमीर पूरी जमात तो होगी नहीं। और आपने जो रिवायत पेश की है उसमें अमीर का लफ्ज है, वो अमीर कौन होगा उसकी सराहत ये पेश की है इस हदीस से। आपको समझ आई मतन और सनद में क्या फर्क होता है, नहीं भाई, और दोनों मैं के क्या बोल तरीक रहा हूँ, मुख्तलिफ है। मेरे भाई नहीं अर्ज कर नहीं, लूं, आप आसानी हो मेरे लिए समझने में, आपसे बोलिए बोलिए। आपसे समझने में आसानी हो। जैसे तरीक जो होते हैं ना, कि दो रिवायतों के मुख्तलिफ इसनाद हैं। सनद आपने जो बयान की थी, आपने कहा सनद वही है, मतन वही है। जब सनद में आपने जो रावी खता रावी की है, जो गलती, मैं माजरत चाह रहा हूँ मेरे भाई, हाँ, रावी का आप लफ्ज अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको मैं, रावी वक्त ना वही हो, है और मतन वही है, आप, बोला मैं। हाँ जी रावी वही तो मैं बता रहा हूँ ना, रावी वही है। रावी आपने गलत बयानी की है। जो दो तरीक हैं ये, उस तरीक में इन्होंने वजाहत की है कि दो मुख्तलिफ रावी हैं, और दो मुख्तलिफ रावी का नाम इन्होंने फर्क बयान किया है जो आपने खता की थी। समझ आइए आपको। तो हम तो बहुत आसान लफ्जों में आपसे बात कर रहे हैं, हम हसासियत की तरफ मैं जाएंगे वही समझा रहा हूँ कि आप बहुत इमाम मसला इब्ने होगा आपके क़य्यिम लिए। से लेके जाबिर बिन चले, अब्दुल्लाह तक मुझे आप बोलने दे भाई, आप खामोश जी रहें भाई, बोले, हमें ना सिखाइए। हम उसूल चलिए हदीस के स्टूडेंट हैं, कम से कम हमें सनद का ना माशाल्लाह, बताइए। नहीं माशाल्लाह, आपकी म्यूट कर ले भाई, बात म्यूट है। कर ले बस, म्यूट कर ले। जरा फिर उनको देखिए मोहम्मद भाई, मोहम्मद रजा भाई, आप ऐसा आप देखें अंदाज भाई, अच्छा नहीं है आपका, आप हमें इल्म को सिखाइए। आप वहाँ पर अपने अपने वो नहीं ईगो मैंने ये बताया नहीं आप अपनी, कहा, मैंने ये नहीं आप कहा अपनी मुझे ईगो ना बताया सिखाइए। मैंने ये नहीं कहा, अभी ये बोले कह ना, रहे कि बोले भाई, सनद अभी बोले आप, क्या, किस अभी चीज बोले पर ना, बोला, आप किस हमें ना चीज पर अभी बोला। सिखाइए। बोले तो आप। ये ईगो आप जरा साइड में बात करिए दादा भाई। मैं बता दूं, मैं इस चीज को नहीं बोला, मैं इस चीज को बोला जो आप बार बार कह रहे हैं कि इब्ने क़य्यिम सख्त सनद दिखाइए। भाई ये चीज मुझे ना बताइए, मुझे पता है कि सनद दिखानी है। गालिबन जो चीज मैं दिखा चुका हूं, अल्लाह के बंदे कम से कम उस पर गौर करें। ये क्या कर रहा है बंदा, हमारे हम्माद भाई, इनको जज्बात आ रहे हैं कि एकदम से दलील। भाई पहले देख तो लो क्या पेश किया। ये मुस्नद हारिस कहां से नकल कर रहे हैं, कह रहे इब्ने क़य्यिम से, वहां से नबी तक सनद पेश करो। भाई वो कह रहे हैं कि वकाला हारिस बिन उसामा फी मुस्नद, ये मुस्नद एक किताब है, ये दिख रही है आपको, तो ये दिख आप रही है।
हाँ اللہ के जी भाई, बंदे। आप समझाओ समझाओ, अपनी पूरी हाँ बात पेश करो आप। तो हाँ बस म्यूट कर ले। पहली बात तो ये बातिल इस्तेदलाल जो आप कर रहे हैं बार बार कि इब्न कय्यम तक, उनसे लेकर नबी तक सनद दिखाइए, भाई वो तब दिखाऊंगा ना जब इब्न कय्यम अपनी सनद से नकल कर रहा हूँ। इब्न कय्यम मुस्नद इससे नकल कर रहे हैं, मुस्नद हारिस से, और वहां लफ्ज भी लिखा है, देखे वकाला हारिस बिन उसामा फी मुस्नद, अपनी मुस्नद के अंदर हारिस बिन उसामा ने नकल किया है, और सनद है हद्दसना इस्माइल बिन अब्दुल करीम, फिर वहां से सनद लेकर आया, यानी इब्न कय्यम अपने से शुरू नहीं कर रहे, एक किताब की सनद नकल कर रहे हैं। अब देखें हारिस बिन उसामा के ताल्लुक से मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, ये आपके सामने किताब है सियारु आला बिन नुबरा, ज़हाबी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, ज़हाबी रहीमहुल्लाह कहते हैं इस शख्स के बारे में, देखे कहते हैं कि वुलिद फी सन्नतन सतअ समआनीना ममाइत, यानी 150 हिजरी में पैदा हुआ। ट्रांसलेट कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो, इसको पढ़ लीजिएगा। 100 कितने ही भाई पढ़ लें आप, 186 हिजरी में ये पैदा हुआ है, ठीक, 186, ये आप पढ़ सकते हैं सियारु आला बिन नुबला। अगर आप कहें तो मैं इसका इंशाअल्लाह भी आपको खोल के बिल्कुल इसके अंदर दिखा देता हूँ। ये हारिस बिन उसामा की किताब से दिखाया हूं मैं, ना कि कोई ये दूर के, और ये इसको अबू नुएम अस्फहानी ने भी लिखा है। तो आप पहले समझे हम क्या रहे। इब्न कय्यम से कहा, ये ज़हाबी की किताब है जहां पर उन्होंने 186 लिखा। ये पीडीएफ खोल दो, मेरा नेट स्लो है वरना मैं पीडीएफ दिखाता, लेकिन हालांकि आप समझ गए होंगे। ये ज़हाबी की किताब है सियारु आला बिन नुबला, शमसुद्दीन ज़हाबी, तो उसमें देखें यहीं पर ये वजाहत की है इनके बारे में कि वलीदा सनती सित्तन व समानीना ममाइती, 186 हिजरी में उनकी पैदाइश हुई है। अब वहां से लेकर उसके बाद जो हमने सनद नकल की, वो सनद भी आप देख सकते हैं, वो सनद देख, अब वहां से लेकर रसूलुल्लाह तक सनद पहुंचती है, तो 150 हिजरी से लेकर उन्होंने पूरी सनद नकल की है इमाम हारिस ने। हदसना इस्माइल बिन अब्दुल करीम हदसना इब्राहिम बिन उकैल अन अबीही, वो अपने बाप से करते। वहब बिन मुनब्बा, ये ताबई है, ताबई तक सनद ले गए, और ताबई जाबिर से बयान कर रहा है। ये हदीस तशरी करती है कि इमाम महदी वहां पर मौजूद है। ठीक है ताहिर साहब। जी अगर सैयद हम्माद भाई समझ जाए तो काफी है मेरे लिए, तो कोई मुश्किल बात नहीं है भाई। क्या नहीं भाई समझे इनसे पूछे। नहीं नहीं, मैं समझने के वास्ते आप क्या करना पड़ता बोले तो पूरी सनद बयान करिए रजा भाई। अरे अरे भाई कहाँ से आए हो आप, क्या है अरमान आपके भाई, पास, कुछ है उसूल हदीस रजा का भाई, इल्म है? एक मिनट एक ये मिनट एक मिनट एक मिनट अरमान एक भाई मिनट इनको समझाइए ना। नहीं रजा भाई, मेरा एक अरमान सवाल है भाई, आपसे कि ये जो हदीस आप लिए है, ये सहाबी का कौल है नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, नबी का कौल है। नबी का कौल है? एक जी बार आप सनद बताइए, बोल रहा हूँ आपको मैं। मैं मैं दोबारा तब से दिखा उनको देता बोल रहा हूँ कि उनको खाली सनद बताओ जी, बोल के उन्हें समझ रहे नहीं। मैं दिखा ये देता सनद पढ़ रहे हैं, बार बार दिखा दें एक बार और रजा साहब। मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ शेख। नहीं कोई मसला नहीं है, अभी देखिए ये इनका ये कहना कि पूरी सनद बताओ, तो पूरी देखें, सनद ये लिहाजा इनके इल्म में है कि पूरी सनद नहीं तो पूरी सनद हम्माद भाई से लेंगे ना। दे ये हारिस बिन उसामा नकल करते हैं, हदसना इस्माइल बिन अब्दुल करीम हदसना इब्राहिम बिन उकैल अन अबीही अन वहब बिन मुनब्बा, ये ताबई है, अन जाबिर काला, जाबिर कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है भाई साहब, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आलिम भाई आप क्या तो भी मैसेज आ कर रहे हैं? नहीं वो छोड़ नहीं दे उसको आलिम छोड़ दो भाई, आलिम भाई, छोड़ आलिम दे भाई आलिम भाई, नेगेटिव कमेंट ना करें, आलिम नेगेटिव भाई कमेंट नहीं ना करें। बिल्कुल नहीं, इजाजत नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल एकदम बेहतरीन अंदाज में जी। हमारे सैयद भाई दो मुतालबात है सैयद हम्माद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो ये सनद पेश कर दिए,